آسک ایڈوکیٹ فیض سید کے ایپیسوڈ 37 یا پارٹ 37 میں جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا اور سوال یہ ہے، کیا کھانے کی ڈشز کو سجانا اور اچھے انداز سے پیش کرنا اسراف ہے؟ یہ اسراف تو نہیں ہے، اس کو سلیقہ کہا جائے گا، لیکن اس میں حد سے تجاوز کر جانا، لمٹ سے آگے بڑھ جانا پھر اسراف کہلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غریب تھا، یہ بات بالکل طے تھی، لیکن بد سلیقہ نہیں تھا۔ فرائض کے اندر ایک نیت سے زیادہ دوسری نیت نہیں ملیں گی۔ نوافل میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک سے زائد نیت ملانے سے کئی چیزوں کا اجر ملے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا، بچے کا عقیقہ کتنی بار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بچے کا عقیقہ تو ایک ہی بار کیا جا سکتا ہے بھائی۔ تو دیکھیے، آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے جانور کے سپرم کا سیل کرنا جائز ہے، ریزن بینگ کہ جو جانور حلال ہے ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو یا ان سے نکلنے والے کسی بھی چیز کو بیچا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ کسی وجہ سے جو مر نہ ملے، سفر کی وجہ سے آپ کو نہیں مل رہی ہے، آپ کے ایگزام کی وجہ سے آپ کو نہیں ملا، آپ کے جس کو کہیں گے بے ہوشی کی عالم میں تھے، آپ جمعے کا وقت چلا گیا، یا جمعہ کا وقت ہے لیکن جمعہ کی جماعتیں چلے گئی، غفلت میں نیند لگ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا اور جمعہ کی نمازیں ختم ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو سکتی۔ آپ ایسے علاقے میں تھے جہاں دور دور تک جمعہ مسجد ہی نہیں تھی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ایسے بھی گاؤں خالی ہوتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو ایسی شکل میں آپ کیا کریں گے؟ ایسی شکل میں آپ ظہر پڑھیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کے لیے، عورت کے لیے، غلام کے لیے، بچوں کے لیے جمعہ فرض نہیں یاد رکھی۔ یہ لوگ جمعہ چھوڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر آنے والی چیز کو علامت قیامت، علامت قیامت، علامت قیامت، غزہ میں ہوگا علامت قیامت، فلاں ہوگا علامت قیامت، سیریا میں ہوگا علامت قیامت، شام میں ہوگا علامت قیامت، لیبیا میں ہوگا علامت قیامت، عراق میں ایسا نہیں ہوتا۔ علامت قیامت ایک الگ چیز ہے، یہ حالات ایک الگ چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس آسک ایڈوکیٹ فیض سید کے ایپیسوڈ 37 یا پارٹ 37 میں جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جو سوالات ہمارے پاس ای میل کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو، اور کبھی کبھار لوگ جو ہے یہاں سوال بھیج دیتے ہیں کسی کے ذریعے، وہ سوالات بھی لیں گے، اور کچھ سوالات لائیو جو آڈینس مرد حضرات اور خواتین جو بیٹھے ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات اپنے ہاتھ اٹھائیں سوال کے لیے، آپ تک مائک لایا جائے گا۔ خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتی ہیں، وہ سوال اپنے چٹس پر لکھ کر بھیج دیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کا اس سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ 37 پارٹ یا ایپیسوڈ ہے ہمارا۔ کسی نے ایک سوال کیا اور سوال یہ ہے، کیا کھانے کی ڈشز کو سجانا اور اچھے انداز سے پیش کرنا اسراف ہے؟ تو دیکھیے، کھانے کی ڈشز کو اچھے سے سجانا اور اچھے انداز سے پیش کرنا یہ اسراف تو نہیں ہے، اس کو سلیقہ کہا جائے گا، لیکن اس میں حد سے تجاوز کر جانا، لمٹ سے آگے بڑھ جانا پھر اسراف کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا بنایا اور وہ ڈش تیار کی، ڈش تیار کرنے کے بعد آپ نے کچھ پیاز تلی تھی جو اس پر ڈال دی، اچھا ہی دکھ رہا، سجا رہے آپ اس کو۔ پھر آپ کو کچھ اس میں جو ہے پودینہ یا اسی طرح جو کوتمیر وغیرہ ڈالنا تھی، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو ڈالا یا بڑے اچھے انداز سے رکھا، تو ایک تو یہ ڈش سجانے میں بھی ہو گیا اور ایک اچھا انداز بھی دکھ رہا پیش کرنے کا۔ جیسے کہ ایک کاڑی رکھ دی پودینے کی اور اس میں 2-3 پتے لگے ہیں، ادھر 2 رکھ دی، نیمبو کو بڑے اچھے انداز سے آپ نے کاٹا اور اس کو کھول کے رکھ دیا ہے نا، تو یہ اس کو تو ہم کہیں گے ستھرائی، یا پھر کسی چیز کو نفاست سے کرنا، اچھے سے کرنا، یا کسی چیز کو اچھے سے پیش کرنا، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، تو یہ اسراف میں بھی نہیں آئے گا، اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہونا چاہیے تو اس میں، اور آپ نے اتاری۔ لیکن آپ کا یہ ہے کہ اب بھائی ڈش کو سجانا ہے، تو جو آج کل بہت سارے ٹرینڈ ہیں، تو ڈش کو جو سجانے میں، چیزوں کو بنانے میں ڈش بناتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ اچھے ٹائپ کے نہیں، ہلکے ناقص قسم کے کیا بولتے ہیں آپ کی موسمیوں کو کاٹ کے خالی سجا رہے، جو کہ نہ چوسی جاتی ہے نہ کھائی جاتی، بس وہ خالی آخر تک اور پھینکنے میں جاتی ہے، پھر بعد میں اس کو ساتھ کاٹتے ہیں سیدھا، اور سیدھی موسمی جو راؤنڈ کے ساتھ کاٹتی ہے اس کو کیسے کھائیں گے، ویسے کھول کے نہیں ہوتا، تو وہ بالکل خالی وہ برتن پہ لگائی جاتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ
جو کارن ہوتے بھٹے ہوتے ہیں جو کہ اچھی کوالٹی کی بھی نہیں ہوتے، وہ معلوم ہے صرف سجانے کے لیے، اس کو ابال کے کھائی رکھ دیا جاتا ہے، جس کو کھائے تو ایک دم اس میں مزہ بھی نہیں آتا، برادہ ہو جاتا منہ میں جا کر، بس یہ ایک شو کے لیے، حالانکہ اس کی بھی کاسٹ ہے وہ چیز جو خرید کے آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ ایسی چیزوں کو اس پہ رکھنا یا ایسی چیزوں سے اس کو سجانا جو اس کا پارٹ نہیں ہے، کھانے کا حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن صرف ایک اچھا خوبصورت دکھے، جس کو آپ بس وہ رکھے، بعد میں اس کو پھینک دیا جائے یا اس کو کھایا نہ جائے، اس کو ویسٹ کیا جائے، تو یہ تو میں کہوں گا درست نہیں ہوگا، پھر اسراف میں آئے گا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنرلی کسی چیز کو جو کھانے کا حصہ ہے اس کو اچھے سے ڈالنا، جیسے کہ آپ نے کھانا بنا دیا فروٹ سیلیڈ اور اس کے اوپر نمک یا کالی مرچ ڈالتے ہیں تو کوئی اچھے سٹائل سے آپ نے ڈالی، تو اس میں کوئی مسئلہ، چونکہ وہ پارٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب کھانا شروع ہوگا تو اوپر کا نکالیں گے اس کو پھینک دیں گے اور پھر کھانا شروع ہوگا، ایسا نہیں، اس کا پارٹ۔ تو سجانا اچھے انداز سے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو خواتین ایسا کرتی ہے یہ اچھی بات ہے، ایک اچھی عادت ہے، چیزوں کو سلیقے سے پیش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غریب تھا، یہ بات بالکل طے تھی، لیکن بد سلیقہ نہیں تھا، با سلیقہ لوگ تھے۔ مطلب اس کو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنے گھر کے اوپر پردے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تھیلے لٹکاتا ہے، بٹ وہ تھیلے لٹکانے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے نا، تھیلوں کو اس نے اچھے سے پرایا، جس طرح سے پردے کو پرایا جاتا ہے، اس کو بہترین انداز میں لگایا، اس کے پیوندوں کو اچھے سے جو ہے بند کیا، تو یہ بھی ایک سلیقہ ہے، یاد رکھیے۔ تو غربت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بہت با سلیقہ تھا، یاد رکھیے، سلیقہ ایک مومن کی صفت ہے۔ تو کھانے میں سلیقے سے پیش کرنا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کی چیزوں کو سجا دے رہے ہیں، اچھے انداز سے رکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن یہ اسراف نہ ہو، ویسٹ چیزیں نہ ہو، اور کھانے کو پرتکلف بھی نہ بنا دے، یہ بھی ایک چیز ضروری ہے، ورنہ آپ نے ایسا سجا دیا اتنا پرتکلف کہ کھانے والے کو آپ بولے پہلے یہاں سے لے تو ادھر کے گر جاتے پتے، پہلے اب یہ لیجیے، نہیں تو وہ کیا ہوتا، پورا ہو جاتا، کیسے بد اخلاق لوگ تھے، بیچ میں چمچہ ڈال دی، اتنا ڈیزائن تھا، پورا خراب ہو گیا۔ اب کھانے کو کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی اخلاق اور بد اخلاقی، مطلب ٹھیک ہے وہ کھانے کی چیز آپ نے ڈالی، بٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آدمی اس کو ایسے ڈھنگ سے کھائے، تو اس میں پھر تکلفات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تکلفات کیا کرتے ہیں، کھانے کے مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ مطلب کھانے کا مقصد تھا صحت کو اچھی رکھنا، اچھی غذائیت کھانا، جسم کو طاقت توانائی دینا، اب وہ کیا ہو گیا، سوچ سمجھ کے کھانا، ٹھیک ہے، تو وہ انداز نہ ہو۔ یا پھر آپ نے کھانے کو رکھا، جس کو ہاتھ سے کھانا ہے کھائے، آج کل چمچے بھی کامنلی چل رہی، اس کو چمچے سے کھانا ہے کھائے، لیکن اس میں بھی آپ کہہ رہے نہیں ہاتھ سے تو کھا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس سے کھانا فرا، تو پرتکلف بھی پھر نہ ہو۔ تو اچھے سے سجانا، اچھے سے رکھنا، اچھے انداز سے پیش کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، اچھا سلیقہ ہے، لیکن اس کو پرتکلف نہ بنا دے اور ایسی چیزوں سے نہ سجائے جو ویسٹ ہو، تو بہرحال پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ تو کھانے کو سجانا اور اچھے سے پیش کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا ایک ہی نیکی کے کام میں کئی نیتیں ہونے سے کیا اس کے اجر میں بھی اضافہ ہو جائے گا؟ تو یہ دیکھیے، ایک کام ہے، اس میں آپ نے کئی نیتوں کو ملا لیا، تو کیا اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے گا؟ تو جو فرائض ہے، فرائض کے اندر ایک نیت سے زیادہ دوسری نیت نہیں ملیں گی۔ نوافل میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک سے زائد نیت ملانے سے کئی چیزوں کا اجر ملے گا، فرائض میں نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر میں نماز کو کھڑا ہوا اور میں 4 رکعت ظہر کی یا 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب اس میں کچھ بھی دوسری نیت میں ملیں گی نہیں میری، بس یہی ہے، بس نیت کہ فرض ادا کر رہا ہوں۔ لیکن علماء لکھتے ہیں نفل نماز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نفل کا آپ نے نیت کی، اسی میں آپ نے یہ نیت کی کہ 2 رکعت تحیت المسجد، اسی میں آپ نے نیت کر لی کہ 2 رکعت شکرانے کے طور پہ، اسی میں آپ نے نیت کر لی کہ 2 رکعت فلاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مل سکتی ہے نیتیں، کیونکہ یہ واجب اور فرض نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں میں نے نظر کی نماز مانگی تھی کہ اتنی نمازیں پڑھوں گا نظر میری پوری جائے، منت پوری ہو جائے، تو یاد ہے کہ اس میں بھی پھر دوسری نیت نہیں ملیں گی، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے لیے آپ نے نظر مانگی تھی، اس کو پورا کرنا ہے، اب نہیں ملیں گی۔ تو نوافل میں علماء لکھتے ہیں نظر مطلب ملٹیپل نیتیں مل سکتی ہیں، اور انشاءاللہ ان ملٹیپل نیتوں کا ثواب بھی ملے گا، لیکن فرض میں نہیں۔ جیسا میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں، فرض روزہ ہے، فرض روزے کی قضا کر رہا ہوں تو فرض روزے کی قضا کر رہا ہوں، لیکن ایک نفل روزہ رکھ رہا ہوں، جیسا مثال کے طور پر میں نے ایک نفل روزہ رکھا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نفل روزہ جمعرات کا ہے، یہ روزے کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے فلاں کا بھی کرے، تو ملٹیپل اس میں ہو سکتی ہے، نماز میں ہو سکتی ہے، لیکن فرض میں نہیں ہوں گی۔ فرض جو فرض ہے وہ فرض ہی ہوں گا، یاد رکھیے، اس میں اگلی یا پچھلی نیتوں کا آپ اضافہ یہ شامل نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ لیکن جو اس میں بھی یہ علماء کی رائے ہے، یاد رکھیے، مطلب بہت سارے علماء کی فتاوی موجود ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی اختلاف کرے کہ نہیں بھائی میں اس چیز کو نہیں مانوں گا، اس سے کوئی مجھے قرآن و سنت سے واضح دلیل ہو، تو بہرحال میں کہوں گا ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ہی نیت رکھیں، لیکن فرض میں تو نہیں ہوں گی۔ نوافل کے اندر علماء نے کہا کہ ملٹیپل نیتیں ملائی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی فرض کام کے لیے کوئی انسان نکلے، وہ فرض ہونے کے بعد کوئی نیت رکھے تو وہ بھی جائز ہے۔ جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ نیت کی کہ میں جو ہے حج کو جاؤں گا انشاءاللہ، حج ہو گیا، حج کے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے مل لوں گا جو جدہ میں رہتے جا کے،
تب کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ حج کی نیت نہیں کہ رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے بول کے حج کر لیا، حج اللہ کے لیے ہوا. اب چونکہ سفر میں گیا تو میں نیت کر رہا ہوں کہ یہاں سے رشتہ داروں سے مل لوں گا، مسجد نبوی کی زیارت کر لوں گا، طائف جانا ہو طائف چلا جاؤں گا، پھر مجھے جو موقع ملا تو میں سعودی عرب گھوم لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں جا رہا ہوں عمرے کی نیت سے تو عمرہ کروں گا اللہ کے لیے، لیکن عمرہ سے آتے وقت میرا ارادہ ہے کہ میں یوں ہی گھومتے ہوئے چلے آؤں. میں عمرے کے بعد یا اس سے پہلے فلاں کنٹری گھوم کے پھر عمرے کو جاؤں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ عمرہ ایک الگ نیت ہے. لیکن چونکہ سفر ہو رہا ہے تو آپ نے ملٹیپل نیتوں کو ملایا، لیکن عمرہ الگ نیت ہے، گھومنا ایک الگ نیت ہے، فلاں الگ نیت، ایک ہی میں نہیں کہ عمرہ بھی گھومنا بھی فلاں بھی فلاں، ویسا نہیں ہو. تو لہٰذا حج کو اگر کوئی جائے اور یہ نیت کرے کہ حج کے بعد تجارت کر لوں گا، یا حج کو پہلے ایڈوانس چلا جاؤں گا تجارت کروں گا پھر اللہ کے لیے حج بھی کر لوں گا، تو یہ بھی مل سکتی ہے، چونکہ اس میں سفر وغیرہ انوالو ہے. لیکن ایک ٹائم میں ایک فرض عمل ہو رہا ہے تو اس کے اندر ملٹیپل نیتیں کی نفل میں علماء لکھتے ہیں مل سکتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا، آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے جانوروں کے سپرمز کا سیمپل سیل کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے جانور کے سپرم کا سیل کرنا جائز ہے، ریزن بینگ کہ جو جانور حلال ہے ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو یا ان سے نکلنے والے کسی بھی چیز کو بیچا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. آرٹیفیشل انسیمینیشن کیا ہوتا ہے؟ آج کل جو جانور ہوتے ہیں وہ فارمز میں پیدا ہوتے ہیں عام طور سے، ہاں بس ابھی بھی جنگل وغیرہ کھیتوں میں کھلیانوں میں ہوتے ہیں، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں تو تصور ہی نہیں جانوروں کا، وہ فارمز میں ہی پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر بفیلوز ہے اور کاؤ ہے، گوٹ ہے، شیپ ہے، الگ الگ جانور فارمز میں ہوتے ہیں. آج کل آپ نے انڈیا میں اگر دیکھے تو مرغی کامنلی فارمز میں پیدا ہوتی ہے ہمارے پاس، تو ان کا مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل کا ایسا کوئی بھی ملاقات نہیں ہوتی جس سے بچہ پیدا ہو، تو یہ آرٹیفیشل انسیمینیشن کیا جاتا ہے. مطلب میل کا وہ پارٹ نکال کے لا لیا جاتا ہے اور فیمیل کو دے دیا جاتا ہے انجیکٹیبلز کے ذریعے، یہ جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس کو انسیمینیشن کرنے کا وہ کیا کر دیا جاتا ہے، جس سے پھر اولاد وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب مرغی ہے تو انڈا دیں گی، بھیڑ بکری ہے تو بچہ دیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہوتا ہے. تو سوال یہ کیا وہ اسپرم کا سیمپل سیل کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسی جگہ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں جہاں یہ ہوتا ہے، بہت ساری جگہ گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں جہاں اچھی نسلوں کی گائے، بیل، بکری، بھینس ڈیولپ کی جاتی ہے، تو یہ سب ورک کرتے ہیں. یا آپ پرائیویٹلی یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ انسیمینیشن کے لیے آپ اسپرم نکالتے ہیں جانور کا اور سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ آپ اگر سیل کر رہے ہیں تو اس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حنفی فقہاء نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے. احناف کے نزدیک یا حنفی جو فقہاء ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اسپرم ہے وہ نجس ہے، کیونکہ وہ نجس ہے لہٰذا اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ تمام کے تمام علماء نے احناف کو چھوڑ کر سبھی نے کہا کہ یہ جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، وہ جانور کے جسم کا حصہ ہے، اس سے اس کی نسل وجود میں آتی ہے، لہٰذا وہ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ایک عام بات کہوں گا کہ آرٹیفیشل انسیمینیشن اگر جانوروں کا آپ کر رہے ہیں، اسپرم وغیرہ آپ سیل کرتے ہیں یا اس کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں یا اس کا کوالٹی بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد کو سیل کرتے ہیں، اس پہ اجرت لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جائز ہوں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جانوروں میں اور سبزیوں میں اور پھلوں میں تو یہی طریقے سے آج کل ساری چیزیں پیدا کی جا رہی ہے، یہی طریقہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. مطلب اس کا کچھ حصہ لے لیا، اس میں کچھ حصہ ڈال دی، دونوں کو ملا دی، ایک چیز کر دی. بلکہ کئی نئے پھل بھی وجود میں آئے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے آپ کچھ پھل ہے جیسا کہ سنترے کو لے لیا اور موسمبی کو لیا اور ایک تیسرا پھل بنا دیا کینو کو پھل نہیں ہوتا ہے، وہ دونوں کا مکسچر ہے. سنترے کی کچھ خصوصیتیں لاتا ہے اپنے ساتھ اور موسمبی کی کچھ خصوصیتیں لاتا ہے اپنے ساتھ، ہے نا. کئی چیزیں آپ اگر پرانے انگور کو یاد کریں جب آپ چھوٹے تھے، 20 سال پہلے بھی اس کو آپ آزما سکتے ہیں، تو انگور کی 2 کوالٹی تھی، اور 30-40 سال پہلے تو ایک ہی کوالٹی تھی. 30-40 سال پہلے والا انگور کا سائز چھوٹا اور 2 سے 3 بیج نکلتے تھے. اس کے بعد جو ابھی 20 سال میں آیا تو 2 انگور ملتے تھے، بیج والا بغیر بیج والا. ابھی تو انگور بغیر بیج کے آتے، تو بیج کیا کر دیا گیا، غائب کر دیا گیا اس کا. ابھی تربوز کو آپ دیکھیے لال آتا تھا، اب پیلا بھی آ رہا ہے، آپ نے دیکھا پیلا تربوز. تو یہ ہوتا ہے، تو اب کیا کر رہے ہیں لوگ، مکس کر رہے ہیں وغیرہ. تو یہ ٹیکنیکس بہت آگے جا رہی ہے، تو جانوروں میں بھی کیا جا رہا ہے، پھل فروٹ اور سبزی میں تو بہت زمانے سے کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ درست یاد رکھیں، اسپرم سیل وغیرہ، اور یہ صرف حلال جانوروں کا یاد رکھیے، یہ ضروری ہے. تو آپ بولے میں شیر کا کر رہا ہوں، چیتوں کا کر رہا ہوں، بلی کر رہا ہوں، کتوں کا کر رہا ہوں، نہیں کر سکتے. وہ جانور جن کو کھایا جا سکتا ہے ان کا آرٹیفیشل انسیمینیشن یہ جائز ہے، یاد رکھیے. اور یہ جانوروں کی حد تک ہے، انسانوں کے ساتھ یہ نہیں کیا سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کے معاملے میں نسل کی بقا، کون کس کی اولاد ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، لہٰذا وہاں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو جانوروں کی حد تک، حلال جانوروں میں یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا سیمپل سیل کرنا یا اس میں ورک کرنا یا اسے اجرت کمانا، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا، بالوں میں کنگھی کرنے کی کیا حد ہے؟ کچھ لوگ پاکٹ میں کنگھی رکھتے ہیں
اور ہر تھوڑی دیر کو بال جماتے ہیں. تو دیکھیے بالوں میں کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں انسان اتنا غلو نہ کر دے کہ بس وہ کنگھی کرنے کا عادی ہو جائے. اور کچھ لوگ ابھی تو کم لوگ کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھا، کیونکہ آج کا جو فیشن ہے بالوں کو بکھرا ہوا رکھنا ہے. تھوڑے دن پہلے کا فیشن تھا بالوں کو بہت زیادہ جمائے رکھنا. تو میں نے کہیں دیکھا مردوں کو وہ چھوٹی سی کنگھی جیب میں رکھتے ہیں اور بس کوئی آ رہا شروع، کوئی جا رہا ہے شروع، کسی بھی مطلب ہر تھوڑی دیر کو جماتے رہتے ہیں. تو ٹو مچ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور لیڈیز میں بھی میں نے دیکھا یہ فیشن کہ وہ بالوں کو کثرت سے جمانے کا اس حد تک کہ کسی زمانے میں، اگر آپ نے دیکھا نہیں دیکھا زمانہ نہیں پتا، وہ بالوں کو جمانے کے بعد کنگھیوں کو بالوں میں رکھتے تھے. بس کچھ ہوا کنگھی، ابھی ہاتھ ڈالنے کا سسٹم بھی ہے، کنگھی یوں لیے یوں کرے اور وہ کنگھی کو یہاں اٹکا دی، یا پرس میں سے بس کنگھی، لیڈیز کو کنگھی نکال کے شروع یوں یوں ہر تھوڑی دیر کو. تو یہ ٹو مچ جس کو کہتے ہیں، حد سے تجاوز کر جانا ہے. تو بالوں کو جمانے میں کوئی حرج نہیں، کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالوں کو صاف ستھرا رکھنا، کنگھی کرنا، تیل لگانا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. بس اس میں لمٹ سے آگے نہ جائے، حدود کو کراس نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں اچھی ہے. ہمارے پاس چیزوں کو لمٹ میں رکھا نہیں جاتا ہے، حدود کو کراس کر دیا جاتا ہے. تو اگر ٹو مچ کر رہا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. اس کو عادت کو چھوڑنا چاہیے، جو کہ اچھی عادت مانی نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ حرام ہے اتنا زیادہ کرنا، بٹ یہ ایک تو خواہ وقت ضائع کرنے میں آئیں گا اور لوگوں کی مشابہت میں آئیں گا. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اتنا زیادہ بالوں کو جمانا یا اتنا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرنا. ایک انسان ایک لمٹ میں اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتا ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا اپنے چہرے کو ہمیشہ کھلا کھلا بتانے کے لیے ہر آدھے گھنٹے میں منہ پہ پانی مار کے آتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے میں جا کر، ہے نا. اور باڈی شیمنگ کا تو آج کل بہت ہے، تو یہ اسی کا ایک پارٹ ہے. ایسا بال اچھے جمے ہوئے ہونا، فلاں ایسا ہونا. آپ دیکھیں گے دن مطلب عام دنوں میں رہیں گے تو منہ کھلا رہے گا، لیکن ایسا پبلک میں رہیں گے تو منہ بنا ہوا رہے گا کنٹینیوس. پورا وہ کرنا، ہر تھوڑی دیر جا کے بالوں گیلا کر کے آنا کہ ایسا لگے کہ بھائی بالکل ہیرو بس شارٹ میں انٹر ہو رہا ہے، ہمیشہ گیلے بال. ٹو مچ کر دیتے ہیں لوگ، اتنا زیادہ شریعت کو پسند نہیں کرتی. ریزن ایک انسان جیسا نیچرل ہے ویسا رہے، وہ زیادہ اچھا. جہاں بال خراب ہوتے جما لے، چہرے کو دھو لے، لیکن اتنا نہیں. آپ 5 ٹائم نماز کو جائیں گے، میں سمجھتا وضو کریں گے، کافی زیادہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال اس میں تجاوز نہ کریں، لمٹ میں رہے تو اچھی بات ہے. کسی نے ایک سوال کیا، بچے کا عقیقہ کتنی بار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بچے کا عقیقہ تو ایک ہی بار کیا جا سکتا ہے بھائی. دیکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے عقیقہ کرنا سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا. ٹھیک ہے، مطلب کیا مطلب آپ کے سامنے جو اولادیں ہوئی آپ کی اور دیگر اولادیں آپ کے نواسے نواسیاں وغیرہ، آپ نے وہ کیا اور صحابہ کو حکم دیا. سنت موقدہ یاد رکھیں عقیقہ کرنا. لیکن عقیقہ بار بار نہیں ہو سکتا. یہ بات میں نے بھی سنی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور فلاں آ گئے چلو عقیقہ کر دیں گے، پھر دوسری بار کو ہے اب کیا کریں گے، اب جانور تو ذبح کرنا ہی ہے، پھر سے عقیقہ کر دیں گے. تو ایک ہی آدمی کا عقیقہ کر رہے ہیں، پھر سے ایک ہی بچے کر رہے چلو 2 بار کر لیں گے. عقیقہ ایک ہی بار ہوتا ہے. عقیقہ ہونے کے بعد آپ کسی دعوت وغیرہ میں جانور کو ذبح کرے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو عقیقہ مت کہیے اللہ کے لیے. وہ ایک بار ہوتا ہے اور ہو گیا یاد رکھ. اور عقیقہ یاد رکھیے واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. کسی سے کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جائے حرج نہیں، لیکن جو پورا کر سکتا ہے اس کو ضرور پورا کرے اور عقیقے کو کیا کریں. کسی نے سوال کیا، ہمارے گھر کے نیچے ایک کنواں ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ مہینوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کہیں سے ڈرینیج کا پانی لیک ہو رہا ہے جس سے اسمیل آ رہی ہے. کیا ایسا پانی استعمال کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں کنواں ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی باہر سے پانی آ کر مل رہا ہے، تو اس میں کوئی یقین کرنے کی صورت بنائے آپ پہلے ایسا ہو رہا ہے کیا. کنویں کی بات ہو رہی، بورنگ کی بات نہیں ہو رہی. بورنگ ایک لمیٹڈ سورس آف واٹر ہوتا ہے، کنواں ایک بڑی چیز ہوتی ہے یاد رکھیے پانی کے لیے. تو خالی آپ کو شبہ ہو رہا ہے یا کبھی کبھار ڈرینیج جیسی وہ اس پانی میں بھی آ سکتی ہے جس پانی کے اندر ایلگی وغیرہ اگ جائے، تو میں بھی ہو سکتا کنویں میں اب روشنی جا رہی ہو، روشنی کی وجہ سے گھاس پھوس یا وہ ایلگی آ رہی ہو یا مچھلیاں ہو گئی ہو، جس کے نتیجے میں جب پانی اوپر آ رہا تو اسمیل کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن. جو کنویں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اس میں مچھلیاں پیدا نہیں ہوتی، اس میں ایلگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں جاتی تو پیدا ہونے کا چانس نہیں ہوتا. لیکن جو کنویں کھلے ہوتے ہیں ان میں سب ہوتا ہے. تو آپ پہلے تھوڑا سا اس کو کراس ویریفائی کر لیں. ٹھیک ہے، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ اسمیل کا کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے، رہا یہ کہ پانی استعمال درست ہے تو یاد رکھیے پانی کا استعمال اسمیل آنے کے باوجود یاد رکھیے اگر اسمیل زیادہ ہے، مطلب اس کی پانی کے نیچر کو چھوڑ دے رہی ہے تو درست نہیں ہے. اس لیے وہ پانی کو ناپاک کرنے کے لیے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہے. جو چیز پانی کا ٹیسٹ بدل دے، جو چیز پانی کا اسمیل بدل دے، جو چیز پانی کا رنگ بدل دے،
اگر یہ تینوں چیزیں چینج ہو جائے تو اس کا مطلب پانی نہیں رہا اور وہ کچھ اور ہو گیا. جیسا کہ پانی میں اتنا زیادہ گندا پانی ملا کہ آپ اس کو گندا پانی بولتے ہیں, کلر چینج ہو گیا, اس اسمیل چینج ہوگی. عام پانی میں اسمیل آتی ہے, ٹھیک ہے, گنجال کی بھی اسمیل ہوتی ہے, لیکن یہ گندی اسمیل آپ جو بول رہے ہیں ڈرینیج کی وہ آ رہی ہے, تو اس کا پانی کا اماؤنٹ جو گندا ہے زیادہ ہو چکا ہے. اس طرح پانی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر وہ ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے تو اس کا مطلب پانی نہیں رہا, لہٰذا وہ ناپاک ہو جائیں گے الگ. تو لہٰذا اس میں آپ کو یہ سب چیک کرنا ہوگا. لیکن ہلکی سی بدبو آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کسی اور ریزن سے آ سکتی ہے, آپ کراس کنفرم کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کو شک ہے تو ایک ٹیسٹ ویسٹ کرا لے پانی کا, آسانی سے جو لیبز ہوتی ہے گورنمنٹ کی واٹر ٹیسٹنگ میں آسانی سے ہو جاتی ہے, وہ کرا لے تو میں سمجھتا ہوں رپورٹ وغیرہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ واقعی میں زیادہ تیز آ رہی ہے تو اس کے اندر پانی واقعی میں نالی کا مل رہا ہے, استعمال سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. یا پھر آپ ایک فلٹر لگا لیں جو پانی اوپر چڑھے, فلٹر میں جائے, اور فلٹر کافی چیزوں کو پروسیس کر دیتا ہے, پھر نکل کے آئے تو استعمال میں کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ کنواں ہے, یاد رکھیے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں قلتین پانی ہو اس چیز کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. قلتین مطلب یہ کہ پانی کی ایک کوانٹٹی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی, اور قلہ ایک برتن تھا. قلتین مطلب دو برتن, ویسے تو رنجن کے جیسا شیپ میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر خالی دکھ رہا ہے جیسا کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ تھا, اور ایک کنواں تھا جو کافی بڑا تھا, مطلب میں بھی ایک 10x10 سائز ہوگا اس کا, 10 فٹ ڈیپ تھا, 10 چوڑا تھا, اتنا تھا. اور اس میں لوگ لا کے گندگی یا کوئی چیز پھینک دیتے, حتیٰ کہ کبھی کبھی مرے ہوئے جانور پھینک دیا کرتے تھے, جیسا کتا وغیرہ چھوٹا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے پانی لینا کیسا ہے, تو آپ نے کہا پانی جہاں زیادہ ہو کوئی چیز کو ناپاک نہیں کرتے جب تک کہ ٹیسٹ نہ بدل جائے, اسمیل نہ بدل جائے, کلر نہ بدل جائے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں کیا ہو رہا ہے, اسمیل آ رہی ہے, مطلب یہ چیز چینج ہو گئی, اب یاد رکھیے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر امپورٹنٹ ایگزام جمعہ کے دن آئے اور ایسے وقت ہو جو جمعہ کے لیے کہیں بھی جماعت نہ ملے تو ہم کیا کریں. تو دیکھیے ایسے وقت میں جب آپ کو کسی وجہ سے جمعہ نہ ملے, سفر کی وجہ سے آپ کو نہیں مل رہی ہے, آپ کے ایگزام کی وجہ سے آپ کو نہیں ملا, آپ کے مطلب جس کو کہیں گے بے ہوشی کی عالم میں تھے آپ, جمعے کا وقت چلا گیا, یا جمعہ کا وقت ہے لیکن جمعہ کی جماعتیں چلے گئی, غفلت میں نیند لگ گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا اور جمعہ کی نمازیں ختم ہو گئی, کوئی بھی چیز ہو سکتی. آپ ایسے علاقے میں تھے جہاں دور دور تک جمعہ مسجد ہی نہیں تھی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے, ایسے بھی گاؤں خری ہوتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, تو ایسی شکل میں آپ کیا کریں گے, ایسی شکل میں آپ ظہر پڑھیں گے, ہو گیا بس, ظہر ہی پڑھیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ وقت چلا گیا جمعے کا, اب عصر کا وقت آ گیا, آپ کیا کریں گے, تو بھی آپ ظہر ہی پڑھیں گے اور ظہر کی قضا پڑھیں گے, کیونکہ جب آپ نے جمعہ کو ملا نہیں تو وہ ظہر ہو گئی, اور جب ظہر چھوٹ گئی تو ظہر کی قضا پڑھیں گے. تو لہٰذا کسی بھی سرکمسٹانسز میں آپ کا جمعہ چھوٹتا ہے تو ظہر پڑھیں گے. جیسے خواتین کو بھی کہوں گا, خواتین جمعہ کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتی ہے, جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہوتا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. جمعہ کے لیے ضروری ہے خطبہ و مسجد میں یا جس جگہ جمعہ ہو وہاں, اور جماعت ہو, جماعت کے بغیر نہیں ہوتا. جو خواتین جماعت سے نماز نہیں پڑھتی جمعہ کی, تو ان کا جمعہ نہیں ہوتا, وہ ظہر ہی پڑھیں گی. تو انہوں نے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھے, کیا ظہر کی نماز ہی ہوں گی ان کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کے لیے, عورت کے لیے, غلام کے لیے, بچوں کے لیے جمعہ فرض نہیں, یاد رکھیے. یہ لوگ جمعہ چھوڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں. عورت کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے کہ مسجد جا کے پڑھے, گھر میں پڑھیں گے, لیکن وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے, پھر کیا پڑھیں گے, ظہر پڑھیں گے. غلام کو اس کا آقا جانے نہیں دیتا, بیچارے کو مجبور کر دیتا ہے, تو وہ بھی ظہر پڑھ لیں گا, پھر جمعہ نہیں پڑھیں گا. اس طرح بچوں پہ جمعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بیمار ہے اس پر نہیں ہے, کیونکہ وہ جا نہیں سکتا, تو وہ ظہر پڑھیں گے. لیکن جماعت ملتی ہے تو سب جماعت پڑھیں گے, پھر یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جماعت مل رہی ہے, عورت جا سکتی ہے, تو پھر جانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال کسی بھی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے, ایسا ایگزام کی وجہ سے ان کا چھوٹ گیا اور انہوں نے کوشش کی اور کہیں دوسری جگہ جمعہ نہیں ملی جماعت, تو لہٰذا اب آپ ظہر پڑھیں گے, جمعہ آپ کی نہیں ہوں گی. کسی نے سوال کیا پریشانی کے عالم میں بھی الحمدللہ کہنے سے پریشانی میں فرق پڑے گا یا یہ بے ادبی ہوں گی؟ دیکھیے, پریشانی کے عالم میں بھی الحمدللہ کہنا, اللہ کا ذکر کرنا, یہ انشاءاللہ عزیز بابرکت ہوگا, یہ فائدہ ہی آپ کو دیں گا. اس سے کوئی بے حرمتی یا جس کو آپ نے لکھا کہ بے ادبی ہوں گی, ایسا بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو الحمدللہ کا معاملہ تو ایسا ہو, علی کل حال, ہر حال میں پڑھا کیجیے اس کو. تو لہٰذا آپ مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اور اس کے عالم میں آپ کیا بولے, الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ حدیث قدسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے, جب فرشتے ایک مومن بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, پھر بھی وہ سوال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے, کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟
فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرا حکم تھا، ہم نے چھین لیا، اس کی جان لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ پھر میرے اس بندے نے کیا کہا؟ اتنی بڑی مصیبت ہے، بیٹا مر گیا کسی کا، تو اس بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اے اللہ اس بندے نے تیری حمد بیان کی، الحمدللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا جاؤ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ ٹھیک ہے، تو ایک مصیبت، اولاد کا مرنا، اس پہ کیا بول رہا ہے باپ؟ الحمدللہ۔ کیا ملا اس کی وجہ سے؟ جنت میں گھر۔ تو آپ نے جو سوال کیا کسی مصیبت میں الحمدللہ کہنے سے کیا مصیبت میں فرق پڑے گا، پریشانی فرق پڑے گا، یا بے ادبی ہوں گی کہ اللہ مجھے آزما رہا اور میں الحمدللہ بول رہا ہوں؟ بے ادبی نہیں ہوں گی، الحمدللہ دعا ہے، کبھی بھی کیجیے، ہمیشہ بولا کیجیے، ہر حال میں بولا کیجیے، تنگ سے تنگ دستی میں اور خوش سے خوش حالی میں، ہر بار الحمدللہ، مصیبت سے مصیبت میں، اور جس کو ہم کہیں گے فراوانی سے فراوانی میں، کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، جس کو بولیں گے ہر حال میں الحمدللہ بولنا چاہیے۔ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز، اور یہ بڑا اچھا کلمہ ہے، بہت فائدے کی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ لیکن ہمارے ماحول میں کسی کے نقصان یا غم پر، خاص طور سے موت کا لے لی، چونکہ میں نے موت کے واقعہ سنایا آپ کو، موت پر جو ہے ہم بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک، جنرلی یہ پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ کوئی نہیں بولتا، کیونکہ موت پہ کوئی الحمدللہ بولے تو اس کی تو حالت بری کرنے والا سامنے والا۔ جیسا کوئی آئے بولے والد کا انتقال الحمدللہ، مطلب والد کا انتقال ہوگا الحمدللہ کیسا ہو سکتا ہے نا؟ ہمارے پاس تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہوں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کی موت پہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ ایک دوسرے کو ہم بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے آتے، اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی میت کو کیا ملا؟ اس میں کچھ بھی نہیں ملا، تو بولنا پڑے گا اللہ مغفر لہو، اور ہم کچھ نہ کچھ دعا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب ہم نے ایک دوسرے کو بولا کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، میت کو کیا ملا؟ اس بولنا پڑے گا آپ اس کے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پر رحم کرے، اس کو گناہ معاف کرے، فلاں کرے، ایسا بولنا چاہیے۔ بہرحال تو الحمدللہ ہمارے پاس نہیں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہمارے پاس موت کے بعد ہی پڑھا تھا، پہلے نہیں۔ جیسا کوئی آیا اور کہا کہ بھائی فلاں ہے بڑے سیریس بیمار کو، انا للہ، ارے زندہ ہے نا ابھی وہ، استغفر اللہ توبہ، انہوں نے غلطی سے بول دیا میں نے، ایسا ہوتا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی بھی نقصان، کسی بھی دکھ، کسی درد، کسی چیز کے گمنے پر، کسی تکلیف کے آنے پر، کسی مصیبت سب پر پڑھا جا سکتا ہے، ایون چیزوں گمنے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال چلیے، تو الحمدللہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کا الحمدللہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اور یہ ایک مومنانہ صفت اور وصف ہے کہ کوئی انسان تکلیف میں اور اللہ کا اس طرح سے ذکر کر الحمدللہ یا اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور اس میں کوئی بے ادبی والی چیز نہیں کہ اللہ نے آپ کو تکلیف دی اور آپ کو آزما اور آپ الحمدللہ بول رہے ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچتے الحمدللہ مطلب اور زیادہ ہونا، اس میں مزید اضافہ ہونا، تو لوگ ڈرتے ہیں اس کو پڑھنے سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ کرنا، جیسا کہ کسی نے ایک بار مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم دوا کھائے تو اس میں بسم اللہ پڑھے گا دوا سے پہلے؟ بہت سارے لوگ دوا کھاتے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، نہیں بولے ارے برکت آ جائیں گے نا بیماری کے اندر۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جب آپ دوا کھا رہے تو بیماری کے لیے دوا کھا رہے یا شفا کے لیے دوا کھا رہے؟ شفا کے لیے، تو برکت شفا میں آئیں گی بیماری میں آئیں گی؟ جب بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو شفا میں آئیں گی نا۔ تو بڑے لوگوں کے عجیب و غریب بہرحال منطقیں ہیں، تو بہرحال الحمدللہ بولنا مصیبت کے آنے پہ کوئی حرج نہیں، یہ ایک اچھی صفت ہے، مومنانہ وصف ہے جس کو ہم کہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، کسی کا بچپن میں نکاح کر دیا جائے اور بعد میں لڑکی یا لڑکا اس کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب دیکھیے بھائی، لڑکی اور لڑکے کے نکاح میں گزارش کروں گا بچپن میں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو لا آف دی لینڈ بھی ہمارا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیکنڈ میں آپ کو کہوں گا کہ بچوں کی مینٹالٹی، زمین زمانہ حالات بہت چینج ہو گئے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچپن میں بچوں کی شادیاں آپ نہ کریں، بڑے ہونے کے بعد ہو سکتا ہو ایک دوسرے کو پسند نہ کریں۔ ویسے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایسا طے ہو جائے تو بچوں کا میں والدین کی اس بات کو پورا کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی زمانہ بہت الگ جا رہا ہے، بچے ابھی آپ کی چھوٹی سی بات، کپڑے کون سے پسند کرنے کو ریڈی نہیں ہے، تو یہ کسی لڑکی کو پسند کرنا، لڑکے کو پسند کر کے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ گزارش تو کروں گا اب ایسے نکاح بالکل نہ کریں۔ اب ایسا ہوا تھا اور اب وہ راضی نہیں ہے تو نکاح کر دیا جائے، نکاح ہو گیا سمجھ۔ ابھی میری بات تو بہت سارے ممالک میں سنتے لوگ، انڈیا کے علاوہ، جہاں بہت ساری جگہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے جائز ہوں گی، لیگل ہوں گی، تو بہرحال اگر کر دیا جائے، اب اگر وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو وہی ہوں گا، طلاق خلا، وہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ملے نہیں تو طلاق خلا ہوں گے، جیسا کہ لڑکی بولتی ہے مجھے نہیں رہنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ خلا لیں گے، اور لڑکا بولتا مجھے نہیں کرنا ہے تو آپ طلاق لیں گے، تو طلاق یا خلا ہی ہوں گا، چونکہ نکاح اگر ہو گیا، نکاح نہیں ہوا، خالی رشتہ طے ہوا کہ ابا نے رشتہ طے کر دیا، امی نے رشتہ طے کر دیے، تو ایسے معاملے میں تو رشتہ طے ہوا تو رشتہ توڑ دے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نکاح اگر ہو گیا تو پھر خلا یا طلاق ہوں گی۔ لیکن گزارش کروں گا والدین سے ایسا نہ کریں۔ ہم نے بھی دیکھا جب ہم چھوٹے تھے تو بچہ جیسے کسی کو ہو جائے تو لوگ انتظار کرتے تھے، اور جیسے سب مثال کے طور پہ لڑکا ہو گیا تو فوراً
بات آ گئی بھائی کہ ہم اس بچے کا نکاح جو ہماری بہن کی بچی سے کر دیں گے اگر ان کو ہوتی ہے فلاں طے کر لیتے ہیں، یا پھر میرا لڑکا ہے پہلے سے اور لڑکی ہو جائے بہن کو تو میری بہن کی لڑکی سے اب میں اس کا نکاح کر دوں گا، یہ بات بولی بھی ہوتی ہے، بول چال میں رہتی ہے کہ بہن کا رشتہ ان سے طے ہوا، رشتہ طے ہوا تو ایک الگ مسئلہ یاد رکھیے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس میں تو خالی رشتہ توڑنا ہے، لیکن یہاں اگر نکاح ہو گیا ہے تو خلا یا طلاق ہوں گی، یاد رکھیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کیا نہاتے وقت اور وضو کرتے وقت بات کرنا منع ہے؟ تو دیکھیے نہاتے وقت اور وضو کرتے وقت دونوں وقت شرعی ضرورتوں کے تحت یا ضرورتوں کے تحت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں، ٹھیک۔ ہاں بیت الخلاء میں عموماً بات کرنا پسند نہیں کیا جاتا ہے، خاص طور سے جب پیخانہ وغیرہ ہو، ٹوائلٹ جس طرح ہوتا ہے، کموڈ یا بھانڈا جہاں ہوتا ہے نہیں کرنا چاہیے وہاں بات چیت، لیکن حمام الگ ہوتا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامن ہوتے ہیں، تو ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے حمام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حمام میں ہیں ضرورت پڑنے پر بات کرنے میں کوئی عرض نہیں، کوئی آیا تو فلاں بٹھا دو، فلاں چیز یہ ہے، ارے میں وہ چیز بھول گیا، انسٹرکشن کبھی دینا پڑتا ہے، فلاں چیز اٹھا دو، فلاں ہوا، تو بات کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ وضو کرتے بھی سیم ایسی ہے، ضرورت نہیں ہے تو آپ بات نہ کریں، لیکن ضرورت ہے تو بات کرنے میں ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت کوئی حرج بھی نہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہاں کہاں بات کرے اور کہاں کہاں بات نہ کریں۔ ہمارے پاس عموماً کہا جاتا ہے اذان ہوتے ہوئے بات نہیں کرنا، اتنا خاموش بیٹھتے ہیں لوگ کہ کوئی سلام بھی کرے تو جواب نہیں دیتے اس کو، اس لیے کہ بولے بات۔ دوسرا کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا ہے، بڑا مشہور، آپ نے دیکھا لوگ کھانا کھا رہا کوئی آدمی اگر آپ سلام بھی کریں نا تو بعد میں بولتا سمجھتا نہیں کہ کھا رہے تھے نا، ارے کھانا کھاتے وقت جو بات نہیں کرنا بولتے وہ اس لیے بولتے ایسا کہ کھانے کا کچھ لقمہ وغیرہ گلے میں چل جائیں گا، سانس کی نالی میں چلے جائیں گا، پھیپڑوں میں جائیں گا، اس وجہ سے ٹھسکا لگے گا جس کو بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منہ ہی نہ کھولے اور وہ کرے۔ اذان کے ٹائم بھی میں نے دیکھا اور یہاں بھی دیکھا، اس طرح وضو وغیرہ کے ٹائم پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وضو کے ٹائم پہ آپ بول سکتے ہو کلی کر رہے ناک سے پانی لے رہے تو نہیں کرنا بات، پانی چل جائے گا، بٹ کوئی منائی نہیں، یاد رکھے۔ اسی طرح بولا جاتا ہے مسجد میں بات نہیں کرنا، مسجد میں بے وجہ دنیا کی فالتو باتیں نہیں کرنا، لیکن ضرورت اور شرعی باتیں تو مسجد میں کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع کرتے اور پوچھتے ہیں کسی نے خواب دیکھا کہ آج؟ جو خواب دیکھتے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے، یا اگر کسی نے دیکھا تو خود اپنا خواب بیان کرتے، میں نے آج دیکھا، تو بات ہی ہوئی نا۔ تو بیجا بات نہیں کرنا، تجارت کی بات نہیں کرنا، دھندے پانی کی نہیں۔ ہاں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں دھندا پانی کیسا چل رہا تاکہ خیریت کے اندر انکلوڈ کریں، لیکن تم کیا بھاؤ سے بیچ رہے، میں کیا، چونکہ مسجد میں بزنس اور بزنس کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال، اس لیے منع کیا بہرحال، لیکن وہ نہیں، لیکن یہ پوچھنا کہ بزنس کیسا چل رہا تاکہ اس کی خیر خواہی لے، تو کہے اچھا ہے، اگر اچھا نہیں تو بعد میں ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ مسجد میں چالو ہو گئی ہے پھر پلاننگ ہو رہی ہے، وہ سب نہیں، لیکن مسجد کے اندر آپ شرعی اور جائز باتوں کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، خاموشیاں ضرور نہیں۔ اسی طرح وضو کرتے وقت بھی غسل خانے میں سے بھی آپ ضرورت پڑنے پر بات کر سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی گناہ یا کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط کریں غسل کرتے وقت غسل خانے میں تو اچھی بات ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا مردوں کا لیڈیز انر ویئر سیل کرنا کیسا ہے اور کیا خواتین کسی مرد سے اس طرح خریداری کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے مردوں کا لیڈیز انر ویئر سیل کرنا یہ بالکل جائز اور حلال ہے، اور خواتین کسی مرد سے اس کی خریداری کرے یہ بالکل جائز اور حلال ہے، اس میں کوئی ممانعت کوئی برائی نہیں، جیسا ہر حلال چیز کو بیچنا جائز ہے تو یہ بھی حلال چیز کو بیچنا بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر دو شکلیں ہو سکتی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں حالات کے اعتبار سے۔ کیا دو شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک ایسا سٹور جہاں لیڈیز کے انر ویئر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کپڑوں کے اندر پہنا جاتا ہے وہ بیچے جاتے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خریداری مردوں سے وہ کرتی ہے، لیکن دکان اتنی بڑی ہے کہ لوگ خود جاتے ہیں، خود لیتے ہیں اور اپنے باکس تھیلی وغیرہ باسکٹ میں ڈال کے لاتے ہیں، مرد صرف بلنگ کر دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوگی، تو یہ تو کوئی بری جائز ہے، اس میں تو کچھ بھی باقی نہیں کہ یہ نہیں، یہ نہیں، کیونکہ سب اس میں کوئی حلال چیز بیچ رہا ہے، حلال طریقے سے بیچ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بس عورت خرید لے جا رہی ہے، بڑے سٹورز بھی ہوتے ہیں، فلاں چیز لے رہی ہے، باسکٹ میں ڈال رہی ہے، باہر آ رہی ہے، بلنگ ہو رہی ہے، چلے، یہ ایک شکل ہے۔ دوسری ایک شکل ہو سکتی ہے یہ مال والی شکل ہے جو پہلی والی ہے۔ سیکنڈ جو ٹائپ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی دکان والی ٹائپ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی دکان میں ویسا نہیں رہتا کہ آدمی جا کے لے، چھوٹی دکان میں رہتا ہے اس کو بولنا پڑتا ہے، وہ بتائیے، یہ دکھائیے، یہ کیجیے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں زیادہ چانسز ہے گناہ اور برائی کے، یا ایسی چیزیں کہ ہو جانے کے جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی، یا ایسی باتیں کر لینے کے جو ایکسپیکٹ نہیں ہو رہی تھی، اور شیطان یہاں موجود رہتا ہے۔ تو یہاں پھر وہ لکھتے ہیں یہاں عورتوں کو رکھا، پھر میں کہہ رہا ہوں لیکن بلنگ تو مرد بھی کر سکتا ہے، چونکہ وہاں بات نہیں کرنا ہے ان دا سینس کہ اس کو بتانا نہیں کوئی پروڈکٹ۔ وہاں جیسا مثال کے طور پر چھوٹی دکان ہے، ایک عورت آئی، وہاں دوسری عورت تھی، اس نے بتایا اے بی سی اللہ فلاں فلاں فلاں، یہ ہونا یہ ہونا، ہو گیا، انہوں نے لے لیا، آ گیا مرد کیا، انہوں نے بل کیا اور دے دیا، ہوگی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں ایسا ہو رہا ہے کہ مرد ہی بتا رہے ہیں
عورتیں دیکھ رہی ہے تو وہاں چانسز ہائی ہے کہ برائی ہو. تو وہاں میں کہوں گا اگر مال ٹائپ بڑی چیز ہے, کئی پروڈکٹ میں ایک پروڈکٹ وہ بھی ہے, پھر تو کوئی حرج نہیں, ہو تو ساتھ میں بلنگ میں جائیں گا. لیکن اگر پرٹیکولر چھوٹی دکانیں ہیں جہاں ہائی چانسز ہے کہ ایسا مشکل اور مرد عورتیں بات کرنا پڑیں گی, ڈیٹیل میں بات کرنا پڑیں گی, خلط ملط ہوں گے, یہاں کہوں گا پھر عورت سیلس وومن وہاں رکھے آپ سیلس مین کے بدلے, اور وہ پھر ان کی کاؤنسلنگ کرے, ان کو چیز دے. اس کے بعد مرد کا بلنگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, یا مرد کا بڑے مال میں جنرل پروڈکٹ پر ڈائریکشن دینے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ وہاں جا کے لے لیجیے وہ رکھا ہوا ہے, آ کے کوئی پوچھے کہ فلاں چیز کا ہے وہاں لے لیجیے, وہاں وہ بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہاں وہ خود جا کے بتا نہیں رہا ہے, وہ خود جائیں گے اپنا دیکھیں گے اور لے کر آ جائیں گے. تو بڑے مالس میں کچھ یا بڑے دکانوں میں مسئلے کا حل نکل جاتا ہے, چھوٹی دکانوں میں مسئلے زیادہ ہوتے, تو لہٰذا وہاں کھڑے رہ کر 1 to 1 ہے تو وہاں عورتوں کو رکھے زیادہ اچھا ہے, مرد بلنگ وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر ایسے انر ویئرس آپ بیچتے ہیں تو ایک نصیحت بھی کروں اپنی طرف سے, وہ یہ ہے کہ آپ ایسے مینیکوئنس نہ رکھیں جس کو پنا کر آپ بتائیں. بہت ساری جگہ ایسی دکانوں میں کیا ہوتا ہے, وہ پتلا بولتے ہیں اس کو, مرد اور عورت کا پتلا مینیکوئنس وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو پنا کے بتاتے ہیں, اس میں تو وہ چڑھا ہوا رہتا پہلے سے, تو اس سے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ایسا, تو وہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ خواہ کی چیزیں ہیں, اس پہ لوگوں کی نظر پڑتی ہے, انسان کی شہوت جاگ سکتی ہے, بچوں میں برائی آ سکتی ہے, عورتوں کو جھجھک اور شرم محسوس ہو سکتی ہے. احتیاط کرنا بڑا ایسے معاملے میں بہتر ہے. تو مردوں کا لباس بیچنے کے حد تک کوئی مسئلہ نہیں, بڑے دکانوں اور مالس میں اور ملٹیپل پروڈکٹس جہاں بکتے ہیں, جہاں چھوٹی دکانوں سمپل پروڈکٹ ہیں, ریکویسٹ کروں گا عورت کو بیچے تو زیادہ بہتر ہے, بلنگ مرد کے کرنے میں کوئی نہیں, یا پھر ڈائریکشن مرد دے دے یہاں سے لے لو وہ لینا, اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, اور مینیکوئنس وغیرہ نہ بنائے تو یہ زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا, دوستوں سے والد کے متعلق مذاق کرنا کیسا ہے؟ جیسے دوست کو کہنا فادرس ڈے مجھے وش کرو, یا کسی بات پر کہنا تیرا باپ آیا وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے کہا کہ دوستوں کا آپس میں اپنے والد کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے, دوستوں کا آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا حدود میں شرعی, یہ تو درست ہے. شرعی حدود سے آگے بڑھنا اس میں شامل ہے کہ والدین کا مذاق اڑایا جائے, یا اس کی حیثیت کا مذاق اڑایا جائے, یا اس سے کسی کمزوری کا مذاق اڑایا جائے, یا اس کی مالی حیثیت کا مذاق اڑایا جائے, یہ درست نہیں, یہ جائز مذاق میں نہیں آتا ہے. صحابہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے, کئی روایتوں میں ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک صحابی کھانا بناتا, ہانڈی بنانے رکھتا, اور کوئی دوسرا صحابی آتا اور دوسرے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتا. جب وہ صحابی آتے کہتے ارے میری ہانڈی کہاں ہے, تو کہتا میں نے تو کھلا دیا. وہ کہتے اللہ برکت دے, اور خاموش بڑھ جاتے. اس طرح کچھ روایت میں آتا ہے صحابہ تربوز یا خربوز کھاتے ہیں اور مزاحیتاً ایک دوسرے کے گردن پہ اس کو پھینک کے مارتے, چپک جاتا نا جا کے, وہ کرتے ہیں, اور کسی کو برا نہیں لگتا, سب خوش ہوتے اس. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے, سامنے والے کی مطلب مذاق کے, میرا ایک پورا لیکچر ہے, اگر اس کو دیکھنا ہے مذاق کے آداب کیا, تو مذاق کس سے کور کیسے, ٹھیک ہے, ہنسی مذاق کے آداب بول کے پورا لیکچر ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہنسی کو میں نے ایک پارٹ لیا, اور مذاق کو ہنسی خود ہنسنا, مذاق کسی کا, ہنسی کسی کی اڑانا ہے نا, تو دونوں پہ ہم نے الحمدللہ کافی حد تک دیکھا ہے, تو آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں ہنسی مذاق کے آداب. بٹ یہاں کہوں گا کہ والد کا مذاق اڑانا یہ غیر شرعی چیز ہے, کیونکہ والد والدہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا آپ مذاق اڑائے, اس لیے کہ یہ بہت ڈینجر زون ہے, یاد رکھیں کسی کے لیے بھی, تو لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک دوسرے کو ہنسا دینا جیسا صحابہ کرتے تھے لمٹ میں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دوسرے کو تاکہ لوگ خوش ہو, جیسا کہ ایک صحابی کے تعلق سے نعمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, کافی وہ لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے, روایتوں میں ملتا ہے, اور جس کو کہیں گے بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے وہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ خاموش رہے, آپ نے کچھ نہیں کہا, بلکہ کبھی کبھار تو آپ ہنس دیتے تھے, ٹھیک ہے, بلکہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ کام نعمان کے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا, وہ ایسی چیزیں کرتے تھے اپنی زندگی. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور بڑے ہی قیمتی پھل اس نے شام سے لائے تھے, بڑے مہنگے اور نفیس پھل تھے, اور وہ بیچ رہا تھا, جو کہ سعودی عرب میں یا اس علاقے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں اگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں لے جاتا ہوں. لے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہ کھائیے آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. جب کھانا ختم ہو گیا پھل, تو وہ آیا آدمی جس سے پھل لیے تھے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعمان نے مجھ سے ادھار لے کر آیا پھل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمان یہ کیا ہے, تو نے مجھے کیوں کھلا دیا؟ تو کہا اللہ کے رسول اتنے نفیس اور اتنے اچھے پھل تھے جو یہاں آتے نہیں ہیں, مجھے لگا آپ حق رکھتے کہ آپ ہی کھائے, میں نے کھلا دیا, پیسے نہیں لیکن میرے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سنا تو آپ مسکرائے, صحابہ سے کہا اس کے پیسے چکاؤ, اور لوگوں نے پیسے چکا دیے, اس لیے کہ نعمان مشہور تھے کہ ایسا کچھ کریں گے, کہ انہوں نے پھل لا کے کھلا دی, یاد رکھیں. تو اس طرح سے مذاق کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے, نابینا صحابی ہے, اندر آئے مسجد نبوی میں اور کہا کہ مجھے پیشاب کو جانا ہے. تو نعمان تھے, کہا چلو میں کرا دیتا ہوں, اور مسجد نبوی میں گول گول گھما لے کے ایک جگہ بٹھا دی, بولے یہ طہارت خانہ کر لو. اب وہ بیٹھے تھے طہارت کے لیے,
تو لوگوں نے آواز دیا، ارے یہ کیا کر رہے تم، کیا ہوتا کہ یہ مسجد نبوی ہے؟ تو کہا، انہوں نے نظر مانگ لی کہ نعمان کو تو میں کمر پہ ڈنڈا ماروں گا، نابینا تھا لیکن نظر مانگ لی کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر نعمان کو پتا چل گیا کہ نابینا صاحب نے نظر بھی مانگ لی ڈنڈا مارنے کی۔ کچھ دن بعد پھر آئے خاموشی سے، آواز بدل کے آئے، آواز بدل کے آ کے ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور کہا نعمان وہاں بیٹھا ہوا ہے، چلو اس کو ماریں گے۔ آواز بدل کے بول رہے کہ نعمان وہاں بیٹھا ہے، چونکہ معلوم نظر مانگے ڈنڈا مارنے کے ان کو دکھتا نہیں، چلو اس کو ڈنڈا مارے، اور لے جا کے حضرت عثمان کے پیچھے کھڑے کر دیا، خلیفہ وقت کے، اور انہوں نے نابینا صاحب اٹھا ڈنڈا مار دی۔ حضرت عثمان ایک دم پریشان ہو، یہ کیا ہوگا، لوگوں نے پکڑ لیا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے تو نعمان کو ڈنڈا مارنے کی میری نظر تھی، اور مجھے یہاں لا کے، تو کہا نعمان نے تو لا کے چھوڑا تم کو امیر المومنین کے پیچھے۔ تو یہ صحابی تھے جو مذاق کرتے تھے۔ تو مذاق کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن لمٹ میں ہونا چاہیے، حدود ہونا چاہیے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میں بڑا مجبور ہوں، ایک اونٹ دیجیے۔ تو کہا میں اونٹ کا بچہ دیتا ہوں تجھے۔ کہا اب اونٹ کا بچہ لو، پالو، بڑا کرو، کب کام آئے گا مجھے؟ تو کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا نا، میں نے تھوڑی بہت سا چھوٹا اونٹ کا بچہ دوں گا، مطلب یہ۔ تو یہاں دیکھیں آپ، مذاق تھا یہ بھی، وہ صحابی بھی خوش ہو گئے، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور بڑا اونٹ بھی مل گیا ان کو، سمجھ رہے آپ۔ تو بہرحال یہ رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ اتنا گھبرا گئی، وہ عورت رونے لگ گئی ایک دم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے نا، تو بوڑھا کوئی ہے؟ اس کو لگا کہ میں جانے والی نہیں ہوں جنت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مقصد تھا بولنے کا بوڑھے نہیں جائیں گے، تو نہیں جائیں گی بول کے نہیں بولا آپ نے، جھوٹ نہیں بولا، مطلب یہ تھا کہ جوان ہو کے جائیں گے نا سب، تو بوڑھا کہاں رہیں گے کوئی جنت، سب 33 ایئرس کی ایج میں رہیں گے۔ بہرحال تو والد کا مذاق کبھی بھی شامل نہیں ہوگا اس میں، والدین کا مذاق کبھی بھی شامل مت کیجیے اس میں، انسانی جسم کا مذاق اس کے اعضاء کی کمزوری کی وجہ سے شامل مت کیجیے اس میں، اسی طرح انسانی ذہن کی کمزوری کبھی شامل مت کیجیے اس کے اندر، اس لیے کہ اس سے انسان کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو والد کا مذاق بھی تکلیف میں آتا ہے۔ میں نے کامنلی دیکھا لوگ والد کو بڈھا بولتے، تیرا بڈھا کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن اگر کسی زبان میں بڈھا اچھا لفظ ہے تو بولنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نیپال وغیرہ کے اندر جو ہے والد کو بڑھوئی بولا جاتا، مطلب بڑھوئی سے ریسپیکٹفل ورڈ، مطلب وہ عزت کا الفاظ ہے۔ ہمارے پاس بڈھا بولے تو عزت کا الفاظ نہیں ہے، لیکن وہاں میں نے دیکھا یو پی، نارتھ یو پی کے اندر بڑھو بولتے ہیں۔ بڑھو کیسا ہے، مطلب والد صاحب کیسے ہیں، اتنا رسپیکٹ ہے، اس کی میننگ ہے اس کا اچھا۔ جیسے کہ ساؤتھ میں بھی آپ گئے تو کیسا رہتا، آپ اگر آپ کبھی گئے کرناٹک وغیرہ سائڈ تو آپ کو لوگ ملتے تو ولی صاحب کتنے پوٹا پاٹی ہیں آپ کو، تو آدمی بولتا 2 پوٹیاں ہیں، 2 پوٹے ہیں، کیونکہ ان کا لڑکا اور لڑکی کو کیا بولتے ہیں، وہ پوٹا مطلب لڑکا، پوٹی مطلب لڑکی، سمجھ رہے آپ۔ حالانکہ ہمارے پاس یہ اچھے لینگویج نہیں مانے جاتے، کوئی بولیں گے کتنے پوٹے آپ کو، سیدھا ہو جا، میرے بچے پوٹے نہیں بچے، ہوتا ہے نا۔ تو اگر وہ لینگویج ہی آپ کی ہے کہ بڑھاؤ یہ کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، مطلب وہیں اگر ریسپیکٹفل ورڈ ہی ہے بڑھاؤ تو الگ بات ہے، لیکن اس طرح سے باپ کا مذاق اڑانا، تیرا باپ آیا فلاں کرنا، یہ کبھی بھی یہاں ہماری لینگویج میں اچھے نہیں ہے۔ اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اردو بہت اچھی بولی جاتی ہے، دکن کا علاقہ ہے، تو لہٰذا میں کہوں گا بہت ریسپیکٹفلی بات کرے، کوئی بھی زبان میں آپ بات کریں، والدین کے معاملے میں بہت عزت اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ ایک سوال کیا بیئرڈ کا اسٹریٹ کرنا اور ڈائی کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیے بیئرڈ کا اسٹریٹ کرنا جائز ناجائز کے لمٹ میں تو بولوں گا جائز ہے، ڈائی کرنا بلیک اگر نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے، بیئرڈ کا داڑھی کا اسٹریٹنگ کرنا بھی جائز ہے، اور داڑھی کو نان بلیک کلر میں کوئی بلیک کلر دینا بھی جائز ہے، لیکن ایٹ دا سیم مطلب اسی جملے میں یہ بھی کہوں گا کہ داڑھی کو آپ اسٹریٹ نہ کرائیں، جائز ناجائز حلال حرام ایک الگ چیز رہتی، آپ اسٹریٹ کبھی نہ کرائیں، اس کے بڑے پرابلمس، لیکن جو اسٹریٹنگ کا جو پروسیس ہے نا وہ پروسیس ٹھیک نہیں، کبھی کبھار سر کے بالوں کے لیے چل جاتا، چونکہ سر کے بال بار بار کاٹتے رہتے آپ، ضرورت پڑنے پر آپ صاف بھی کر سکتے، کچھ پرابلم ہوا تو، داڑھی کو ایسا نہیں کر سکتے۔ اسٹریٹنگ کیا ہوتا ہے، ایسے 2 چمٹے جیسے رہتے ہیں، ان کو داڑھی پہ لگایا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا دیر رکھ کے دبایا جاتا ہے، اور اس میں ہیٹ رہتی، ہیٹ، اور اس کی گارنٹی بھی آتی ہے نا، وہ 6 مہینے تک بال کرلی نہیں ہوں گے۔ ہاں سر کی بھی لوگ کرتے اسٹریٹنگ آف ہیئر، 6 مہینے تک، 1 سال کی گارنٹی بھی آتی، تو وہ گرم کر کے کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارا پرابلم۔ میں ایک پریکٹیکل بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے، بڑے درس میں ریگولر آتے تھے، داڑھی بھی اچھی خاصی بڑی تھی، اب ایک دن آئے بولے میرے کو اسٹریٹنگ کرانا ہے، شادی سے کچھ دن پہلے اسٹریٹنگ کرانا، میں مت کرا، پھر شادی ہو گئی، شاید بیوی نے بول دیا بہت کرلی تھے تو اسٹریٹنگ کرا دو، اب ایک بار آئے ماشاء اللہ داڑھی اتنی بڑی ہوگی ایک ہی ہفتے میں، کیونکہ وہ کرلی تھے تو
اوپر تھی اب اسٹریٹنگ کرا دیا نا تو لمبی ہو گئی. اب وہ لمبی کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ نکولس جیسی ہو گئی, سینٹا کلاس جیسی ہو گئی, وہ پوری ایسی نرم ہو گئی وہ. مطلب کیسا ہو رہا نا, یوں کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آ رہی ادھر, یوں کر رہے تھوڑی دیر بعد آ رہی ادھر. ابھی کیسا ہو رہا دیکھیں میری داڑھی میں چہرے کے ساتھ چل رہی نا, ان کی ویسی نہیں ہو گئی, یوں کر رہے تھے تو پیچھے سے آ رہی ہے لہراتے ہوئے ادھر. تو اب شرمانا چالو ہو گئے, مطلب اتنی نرم ہو گئی, اتنی سلکی ہو گئی. پھر ہوا یہ کہ وہ گارنٹی تو تھی 6 مہینے کی, 2 مہینے میں سامنے کا والوں کا پورا حصہ چھوٹا ہو کے اوپر چلا گیا کرلی ہو کے, اور پیچھے کی جھالر جیسی کی ویسی, 2 پارٹ میں ہو گئی, ادھر کڑک اور گول, اور ادھر نرم اور پیچھے سے آ رہی. ہر آدمی دیکھ کے بول رہا ہے پیچھے سے نقلی داڑھی لگا لیے گیا, کیونکہ اتنی نرم اور ایسی جھالر زبردست. اور آگے پہلے تو پوری جھالر بن گئی, تو ایک دم سلکی سر کے بال جیسے ہلتے ویسے داڑھی کے ہلنے لگے. پھر کیا ہو گیا دوسرا پرابلم, ادھر کی کرلی چڑھ گئے اور یہ ہو گئے. اب اس کو جا کے کیا گارنٹی, بولا فیل ہو گیا, بولے پیسے واپس لے لو. مطلب یہ جا کے کیا بولے, داڑھی پہلے کسی کر دو, بولا فیل ہو گیا ایکسپیریمنٹ, پیسے واپس لے لو. اب سیدھی نہیں ہوتی ہو, ہمارا اتنے رہتے ہیں, اور ہم داڑھیوں کا عام طور سے نہیں کرتے, تم نے بولے تو کر دی. میں بول رہا ہوں شروعاتی زمانہ جب اسٹریٹنگ نیا نیا آیا تھا, بہت کم لوگوں کے, آج تو آپ بھائی حجام کیا کچھ نہیں کر دے رہے, ڈاکٹر کا کام بھی کر دے رہے ہو, پمپلس نکال کے وہ کر دے رہے, مس سے نکال دے رہے, آپ کے کیا نہیں کر دے رہے ہو, چہرے کا ہر کام کر دے رہے. ارے مس سے بت ہوگا, 1 منٹ 50 روپے, یوں پکڑ کھینچ ڈال, ہو گیا مس. ارے اس کی پرابلم ہو سکتی بھائی, مس سے ایسے تھوڑی نکالتے بیٹھتے آپ کہیں بھی. بہرحال تو اسٹریٹنگ جب اتنا کامن نہیں تھا تو بہت پریشان ہے. تو میں بولوں گا بھائی جائز ہے, کراؤ مت, لیکن جیسی نیچرل آتی نا وہی زیادہ اچھی ہے. تو خام خواہ وہ اسٹریٹنگ کرانے کے پرابلمس ہوتے ہیں, تو جائز ناجائز کی حد تک جائز ہے. ڈائی کالی نہ ہو, لال لگائے آپ, مہندی کا کلر وہ مرون ہو جائے, اتنا مہندی کو گاڑھا کیجیے کافی ڈال کے, اور کیا ہے ٹی ڈال کے, پتی ڈال کے, یا کوئی جڑی بوٹیاں ڈال کے, جس سے وہ ڈارک سے ڈارک ریڈش یا براؤنش ہو جائے, بٹ بلیک نہیں ہونا چاہیے, بلیک جائز نہیں. اس لیے کچھ حضرات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع سجود کے وقت کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ عمل صحیح ہے, اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز میں آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ نماز کن کن پوزیشن سے پڑھی جاتی ہے, اور اس کو اسی کو فالو کرنا ہے, اس کو چینج نہیں کرنا ہے پوزیشن. پہلے نماز کھڑے رہ کے پڑھنا چاہیے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. ہمارے پاس عورتوں کو بولتے بیٹھ کے نماز پڑھنا, مرد کھڑے رہ کے پڑھیں, کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ بولتے نفل نماز بیٹھ کے پڑھیں, اس لیے آپ دیکھیں مردوں کو مغرب پڑھتے ہیں, مغرب کا ان کے 2 موقع پڑھتے کھڑے رہ کے, پھر 2 موقع بیٹھ کر پڑھتے ہیں. نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیماری کی حالت میں بیٹھ کے پڑھی, ہمیشہ نہیں پڑھی ہے نفل. عورتیں تو ہمارے پاس ہمیشہ پڑھتی تھی, ہمیں تو اپنے بچوں نے کسی عورت کو کھڑا نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ابھی ماشاءاللہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے. سب سے پہلے کھڑے رہ کے پڑھیں گے, صحت وغیرہ سب کچھ ہے تو ٹھیک. سیکنڈ پوزیشن, جب آپ کی صحت وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, بیٹھ کے پڑھنا. بیٹھ کے مطلب کیسا پڑھنا ہے, ہمارے پاس یہاں مسئلہ ہو گیا, بیٹھ کے بولے تو ہم کرسی پہ آ گئے, نہیں, زمین پہ بیٹھنا. زمین پہ 2 جان ایسا پلٹا کے بیٹھ سکتے ہیں, زمین پہ آپ مانڈی ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں, زمین پہ پیر سیدھے کر کے. تو اب ڈیپینڈ ہے بیماری کیا ہے, اس کے حساب سے یہ سب کر. لیکن کیا کرنا ہے, سیکنڈ پوزیشن بیٹھ کر ہے. اس کا ثواب کتنا ہے کھڑے کے مقابلے میں, ہاف. اس کے بعد نماز اگر پڑھنا ہے آپ کو, بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کیسے پڑھیں گے, لیٹ کر, لیٹ کر پڑھیں گے. اور لیٹ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب آدھا ہے کس کے, بیٹھ کر پڑھنے سے. مطلب اگر کھڑے کا 100 ہے تو بیٹھ کر 50 ہے, تو جس کو کہیں گے لیٹ کر 25. اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکے تو کیسے پڑھیں گے آپ, اشاروں میں. جیسا ہاتھ پر شل ہے, پیرالائزڈ ہے, سر کام کرتا ہے لیکن کیا کریں گے آپ, اشاروں میں اللہ اکبر. اب ہاتھ نہیں اٹھتے, پیر نہیں اٹھتا, جو بھی پرابلم ہے نا, تو اللہ اکبر, اشارے چل رہے ہیں, اشاروں میں نماز. ٹھیک, یہ لیٹ کی نماز میں آپ پورا مطلب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ رہے, تکیے پہ لیٹے ہوئے سمجھو آپ بیڈ پر ہیں. اور جب لیٹ کر نماز پڑھیں گے تو لوگ سوال کرتے ہیں کس طرف منہ ہو, تو منہ قبلے کی طرف ہوں گا. اور جب لیٹ کر نماز اور بیٹھ کر نماز پڑھیں گے, اور پیر اگر سیدھے موڑ نہیں سکتے, سیدھے رکھتے ہیں, پیر کس طرف ہوں گے, ڈائریکشن پیر کا قبلے کی طرف ہوں گا. یاد رکھیے. جیسا آپ بیمار ہے, بیڈ پہ لیٹے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, بیمار کو بیڈ کو پیروں کو قبلے طرف کر دیں گے, اس لیے کہ آپ کو چہرہ ایکچولی قبلے طرف کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا کرے معلوم آپ کو, بیڈ کو الٹا کر دیتے, یوں پڑھ رہا ہو قبلہ, پیر نہیں جانا والے قبلے کی طرف. مطلب عجیب و غریب لوگ ہیں. اب کسی کو نیچے بیٹھنا ہے, مانڈی نہیں ڈال سکتا, تو کیسا بیٹھیں گا وہ, باجماعت نماز پڑھا مسجد میں, نیچے بیٹھ جائیں گے اور پیروں کو سیدھا کر دیں گے سامنے کی طرف, پھر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے بہرحال, تو یہ ہو گیا نماز کی پوزیشن. تو چیئر بیچ میں کہیں بھی نہیں آئی ہیں. اب چیئر بھی آتی ہے, کب آئیں گی. میں کھڑے کی نماز تو پڑھ سکتا ہوں, لیکن بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہوں, اور بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ میرا پرابلم میرے گھٹنے ہیں, وہ مڑتے نہیں.
آپ سمجھیں؟ تو اب ایسی شکل میں کیا کریں گے آپ؟ یا میرے گھٹنے تو مڑتے ہیں، کمر میں پرابلم ہے، تو کچھ لوگ آپ دیکھیے گھٹنے پہ ٹک جاتے، قاعدہ بھی گھٹنے پہ کرتے، ویسے ہی کرتے، سمجھے نا؟ اب ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ لوگ گھٹنے کو ٹیک دیتے، اور جیسا آدمی ہوتا ہے نا سامنے بیٹھتا کسی کے گھٹنے پہ، ویسا بیٹھ جاتے. تو اگر ویسا کر سکتے تو ویسے ہی کریں گے آپ، لیکن آپ پیر نہیں موڑ سکتے. تب کیا کریں گے آپ؟ پھر کھڑے کے نماز پڑھیں گے، پھر چیئر پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ پیر پورے فولڈ نہیں کر سکتے، اور نیچے ٹیک کر بیٹھنے کی طاقت بھی آپ میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ پیروں کا پرابلم ہو مت ہو، کھڑے کی نماز پڑھیں گے، سیکنڈ پوزیشن کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ نیچے بیٹھنے والا ذرا حقیر دکھتا نا، ہم تو گھر کے سیٹ ہے. تو میں آپ کو بول رہا ہوں، کرسی پہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بات سن لیجئے میری، کرسی پہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے ایک انسان کی، کرسی پہ صرف تب ہوں گی جب وہ پیر نہیں موڑ سکتا. یہ بات میری غور سے سن لیجیے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہو رہا، شرم آ رہی ہے ہم کو. کیونکہ کرسی پہ نماز پڑھنے سے کیا پرابلم ہوتا معلوم آپ کو؟ سب سے بڑا پرابلم کہ آپ کا رکوع نہیں ہوتا اس پر. دوسرا بڑا پرابلم، سجدے آپ نہیں کر سکتے، سیدھا رکن چھوڑ دے رہے ہیں آپ، جبکہ آپ میں طاقت ہے. میرا پرابلم کیا ہے، میرے پیروں سب مڑتے، میں کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا وہاں دیر، تو میں نے کرسی لے لیا، یا کھڑے کے پڑھ رہا ہوں لیکن پیر مڑ نہیں سکتے تو کرسی لے لو تو ٹھیک ہے. لیکن میں نے کیا کیا، سیٹ صاحب نیچے کیسے بیٹھیں گے، اچھا دکھیں گا کیا؟ تو میں نے کرسی کو اپنا معمول بنا لیا. تو ایسی کرسی پہ نماز نہیں ہوتی، میرا ایک پورا کلپ ہے کرسی پہ نماز نہیں ہوتی بول کر. کھڑے رہنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر لیٹ کے، پھر اشاروں میں ہے. تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے. پھر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے چونکہ پیر ہی نہیں مڑتے، گھٹنے نہیں مڑتے، نہ مانڈی ڈال سکتے، نہ سیدھا رکھ سکتے چونکہ سیدھا رکھنا تو اٹھائیں گا کون. تو پھر آئیں گی کرسی، تو آپ کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں، پھر کرسی بڑھ جا رہے چلیں گا. لیکن کرسی آپشن نہیں ہے جب تک کہ آپ کرسی استعمال کرنے پہ مجبور نہ ہو، کہ کرسی پہ نماز نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا یہ عمل کا صحیح طریقہ، میں نے صحیح طریقہ بتا دیا کب اور کہاں کرسی استعمال ہوں گی اور کب نہیں کرنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا مغرب کی اذان سے جماعت کے بیچ میں کوئی سنت نماز ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے، مغرب کی اذان سے مغرب کی فرض نماز کے بیچ میں ایک روایت ابن حبان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی فرض نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اس کو ہم کہیں گے سنت ہے. تو مغرب کی 2 سنت، 3 فرض اور 2 مؤکدہ ہے مغرب کے بعد، یاد رکھیے. تو کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک مشہور قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہم میں سے کچھ لوگ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کچھ کہا. سمجھ گئے آپ؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز نہیں پڑھتے تھے. یہ جب پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ پڑھنے کو کہا نہ روکا. یہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ریگولرلی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھا جا سکتا ہے. ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی تو لوگ اتنی کثرت سے مغرب کی 2 رکعت نماز پڑھتے کہ کوئی پیچھے سے آتا اس کو لگتا ہے جماعت کھڑی ہو گئی. مطلب مسجد میں لوگ ایڈوانس آتے، آپ کے زمانے میں اذان سے پہلے لوگ مسجدوں میں ہوتے تھے، یاد رکھیں، اور اتنے کثرت سے پڑھتے تھے، مطلب جیسی اذان ہوئی سب پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ پیچھے آنے کو لگتا تھا جماعت کھڑی ہوئی ہے، حالانکہ جماعت ابھی باقی تھی، یہ تو وہ سنت پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مغرب کی اذان کے بعد اس کی نماز سے پہلے، انڈیا میں تو یہ ٹائم نہیں ملتا ہے، لیکن میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو انڈیا میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر پڑھ، کیونکہ ہمارے پاس عام طور سے 5 سے 7 منٹ بعد اذانیں شروع کرتے ہیں، احتیاطاً رکھتے ہیں اتنا وقت. تو لہٰذا آپ پڑھ کر مسجد جا سکتے ہیں. یا کچھ عربوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوں مسجد میں اذان ہوتی ہے روز شروع ہو جاتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ انڈیا میں ٹائم نہیں ملے گا تو وہ شروع کر دیتے ہیں، اذان چلتی ان کی نماز چلتی، لوگ انڈیا میں پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پاس چیزیں بڑی مخصوص ہیں، مخصوص چیزیں معلوم، علم کی کمی ہے تو بڑا ٹینشن والا ماحول بن جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے یہ، اس نے ایسی کیسی اکیلے کی جماعت بنا لیا. علم کی کمی سے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ مسجد جو سلفی ہوتی ہے یا اہل حدیث ہوتی ہے یا جو لوگ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ لوگ بہرحال موقع دیتے ہیں اس کو پڑھنے کا یا اس نماز کے پڑھنے کا. تو آپ بالکل چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. جو قضائے عمری کی جو نماز رہتی ہے تو بہت سے لوگ جو نماز چھوڑ جاتی ہے وہ ایک ساتھ پڑھ لیتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال ہے قضائے عمری کی نماز کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے قضائے عمری نماز کا کیا حکم ہے اور چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کیسے کرے، اس پر میرے آلریڈی کلپ اپلوڈڈ ہے. میں آج مختصر سا بولتا ہوں. قضائے عمری جیسی کوئی نماز نہیں ہوتی کہ تو عمر بھر نماز چھوڑو اور اس کو قضا کر لو، ایسا کوئی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق پہلے آپ سمجھ لیں. جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، وہ نماز فوت ہو جاتی ہے، وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی. علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور کئی علماء کا اس کے اوپر وہ یہی رائے ہے کہ نماز ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر
عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز چل رہی ہے، اذان ہو چکی ہے، کوئی آپ سے کہہ بھی رہا نماز کو چلو، آپ کہیں جائیے آپ جائیے، اور آپ بیٹھے ہیں، تو نماز چھوٹی نہیں، کیا ہوا؟ چھوڑی گئی نماز کا بولتے کوئی بدل نہیں ہے، پوری زندگی پڑھیں گا تو اس کا بدل نہیں، جیسا کہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا ایک روزے کا بدل پوری زندگی کا روزہ رکھے بھی تو پورا نہیں ہوتا، ویسی نماز کا حال ہے۔ اور وہ کہتے ہیں فوت ہو جاتی، ختم ہوگی نماز، ٹوٹ گئی تو قضا ہوں گی، چھوڑی گئی تو قضا نہیں۔ اب ہمارے پاس زندگی بھر چھوڑ دو، سال سال چھوڑو، بولے قضا عمری، کہاں سے ہوتی ہوں گی بھی نہیں۔ اچھا، ایک لانگ ٹرم تک کسی آدمی نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کی اصلاح ہوئی، آج اس کو سمجھ میں آیا، لانگ ٹرم تک چھوڑ دیا، علماء لکھتے توبہ ہی اس کے لیے طریقہ ہے، اس لیے کہ آلریڈی جو نمازیں پڑھنا ہے وہ دیکھیے 5 نمازیں ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو خشوع نہ دے آسان نہیں ہوتا پڑھنا، بوجھ ہو جاتی لوگوں کے لیے نمازیں، کتنا مشکل جاتا ہے نا فجر میں، کتنا مشکل جاتا ہے عشاء میں، کتنا مشکل جاتا ہے نا، تو اس کے باوجود وہ پڑھنا ہے۔ پھر اگر وہ بولیں گے پرانی بھی جمع کر لیا میں نے 50 سال کی یا 10 سال کی 20 سال کی، کب ادا کریں؟ کچھ لوگوں نے کہا کیا کرو، ہر نماز سے پہلے جاؤ 2 رکعت فجر کی پہلی قضا جو چھوٹی ہوئی ہے پھر اپنی پڑھو، تو ڈبل نماز ہو جا رہی۔ ویسی اگر صرف فرض نمازیں پڑھے 17 رکعتیں جمع ہو رہی، اب اگر آپ اور 17 ملا دیں تو نہیں پاسبل ہوتا ہے، تو توبہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں، جو حال فی الحال اچانک چھوڑ گئی، آپریشنز کی وجہ سے بے ہوش تھا تو چھوٹ گئی، وقت پتہ نہیں چلا چھوٹ گئی، نیند میں سے اٹھا تو چھوٹ گئی تھی، سفر میں پتہ نہیں چلا تو چھوٹ گئی تھی، تو پھر اس کو تو آپ قضا کر لیں، لیکن عمری والا کچھ نہیں ہوتا، قضا عمری یاد ڈیٹیل میں آپ میرے کلپ دیکھیں قضا عمری کا طریقہ، اور دوسرا کہ جو نمازیں چھوٹ گئی اس کا ہم کیا کریں۔ کس نے ایک سوال کیا، قیامت کی نشانیاں میں سے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو سب سے پہلے آنے والی ہے؟ تو دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں ایسے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی بنایا جانا قیامت کی پہلی علامت ہے، کیونکہ قیامت آخری نبی کی بعد آنے والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی پہلی علامت آ گئی ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت اور میں ایسے ہے، تو علماء لکھتے ہیں قیامت کی سب سے پہلی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اس کے بعد دوسری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانا ہے، کیونکہ نبی جائیں گے تو ہی قیامت آئیں گی، اس کی بات ہے نا، آخری نبی تو اس کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہ قیامت کی بڑی علامتیں کیا ہے، چھوٹی میں تو میں بول سکتا ہوں نبی کا آنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جھوٹ کام ہو جانا، زنا کام ہو جانا، موٹاپے کام ہو جانا، گانے بجانے کا عادت کام ہو جانا، گانے والیوں کام ہو جانا، عورتوں کا کپڑے پہننے کے بعد ننگے رہنا، عورتوں کا مردوں کو مائل کرنے سے کپڑے پہننا، مطلب 50 پھر ایسی چھوٹی چھوٹی علامت ہے، میں گنا ہی سکتا ہوں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو یہ چھوٹی ہے۔ اگر آپ کہیں قیامت کی پہلی بڑی علامت کیا ہے، تو قیامت کی پہلی بڑی علامت یاد رکھیے، آنے سے پہلے جو علامت آئیں گی، قیامت کی بڑی علامت آنے سے پہلے جو علامت آئیں گی وہ ہے مہدی کا ظہور۔ حالانکہ مہدی کا ظہور، مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ پہلی علامت نہیں ہوں گی بڑی، لیکن اس کے بعد ہی پہلی علامت ان کی زندگی میں آئیں گی بڑی والی، ان کا آنا اب بڑی علامت کے آنے کی نشانی ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ نہیں آئے تو باقی کے اب ہم جا کے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو اگر شوق ہے سننے کا تو میرا پورا ایک لیکچر ہے امام مہدی کا ظہور، حالانکہ بڑی نہیں پھر بھی ہم نے رکھا کیونکہ ان کے بعد ان کی زندگی میں کئی بڑی علامتیں آنے والی، پھر جو ہے دجال کا خروج، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج ماجوج کا خروج، اور پھر اس کے بعد وہ 7-8 ایک ساتھ آنے والی کے بعد مغرب اور مشرق اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دھس جانا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا، پھر یہ کعبے کا ختم کر دیا جانا، یہ سب اس کے قرآن کا اٹھا لیا جانا، اس کے بعد آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پہلی علامت دیکھنا ہے تو مہدی کا انتظار کرنا ہے، مہدی کے آنے کے بعد پہلی بڑی علامت ہوگی دجال کا خروج، دجال کا نکلنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، ایسا ہے۔ تو آپ میرا وہ سیکوینس دیکھ لیجئے جس میں نے مہدی علیہ السلام کو ایک سیریز دیا، اس دجال کا خروج ایک سیریز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک ہے، یاجوج ماجوج کا ایک، اور اس کے بعد یہ ہو گئی تین ہو گئی، اور پوری 7 باقیہ 7 علامتیں ایک ہی اس میں دیا، چونکہ وہ چھوٹی ہے، وقت کتنا ہوگا کیا ہوگا بیچ میں ہم نہیں جانتے، لمبا عرصہ ہے، لیکن بہرحال وہ چھوٹی ہے۔ تو پہلی نشانی تو میں نے بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، بڑی نشانیوں میں دجال کا خروج، اور وہ ہوگا مہدی علیہ السلام کے آیت، تو بہرحال ابھی کچھ بھی وہ نہیں آیا، تو لہٰذا ابھی بڑی کوئی علامت تو نہیں ہے، چھوٹی علامتیں بہت ساری آ چکی۔ امام مہدی کی فوج کہاں سے نکلی؟ لیکن سوال ہے امام مہدی کی فوج کہاں سے نکلیں گی، تو امام مہدی کی کوئی فوج نہیں ہوں گی اور وہ کہیں سے نکلیں گی نہیں، وہ خلیفہ جب بن جائیں گے تو جو خلافت جو پہلے سے جاری تھی وہ فوج ان کو مل جائے گی،
فوج پہلے سے تھی، مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، میں نے آپ کو جو بھی واقعہ سنایا قسطنطنیہ پہ لڑائی ہوگی، فوج آلریڈی تھی، پھر وہ لڑیں گی دوسرے اپنے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے قسطنطنیہ پہ مدد کی تھی، وہ خلاف ہو جائیں گے، وہاں جنگ ہوں گی، پھر وہ جنگ ہونے کے بعد فوج اپنے گھر آئیں گی، دجال نکلیں گا، تو امام مہدی کی فوج وہی ہوں گی جو اس سے پہلے کی خلیفہ کی فوج ہوں گی، تو آئیں گی نہیں کہیں سے، نکلیں گی نہیں کہیں سے، یاد رکھیں وہ پہلے سے ہوں گی، نکلے گا کون؟ دجال، اور نکلیں گی کون سی فوج؟ یاجوج اور ماجوج کی فوج، تو امام مہدی کی فوج وہی ہوں گی جو ان سے پہلے کے خلیفہ کی ہوں گی، وہ فوج ان کا ساتھ دیں گی، پھر ان کی فوج بن جائیں گی، متقی پرہیزگار لوگوں کی فوج ہوں گی، یاد رکھیے، اور وہ لڑیں گے، تو کوئی نکلنے والی فوج نہیں، نکلنے والے دجال ہے، اترنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یاجوج ماجوج کی فوج نکلنے والی، خروج بولتے ہیں اس کو، یاجوج ماجوج کا خروج وہی ہونے والا، تو مہدی علیہ السلام کی کوئی فوج نکلنے والی ہے کہیں سے اچانک آنے والی، کوئی گفا میں سے نکلنے والی، اس طرح سے کچھ بھی نہیں یاد رہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ایک حدیث ہے السلام قبل الکلامی، جس کا معنی ہوتا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، then why do religious speakers recite حدیث اور آیات before سلام؟ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث میں بات کرنے سے پہلے سلام کرو، اس کا میننگ ہے جب میں آپ سے ملوں گا تب کے لیے ہو، لیکن جب میں خطبہ دوں گا یا تقریر دوں گا تو جب سلام ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تقریر سے پہلے سلام نہیں کہی، آپ کی سنت ہے، آپ تقریر شروع کرتے ان الحمدللہ یہیں سے شروع کرتے، اس میں سلام نہیں۔ ہاں کچھ تقریروں میں، جمعہ کے خطبے میں جو آپ تقریر کرتے، تقریر سے پہلے جب خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھتے تو سلام کر کے بیٹھتے، لیکن آپ نے کبھی تقریر سے، چونکہ سلام بات کرنے سے پہلے سلام ہے، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نہیں، کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب اسپیکر اسپیچ دیتے ہیں تو وہ سلام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ خطبے کے اندر خطبہ پڑھا جائے، نہ کہ سلام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ خطبے سے پہلے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا، لیکن نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے، لیکن جب آپ دو لوگ ملیں گے آپس میں تو پہلے سلام ہوں گا اور پھر آگے کا مسئلہ یا بات کی جائیں گی۔ As a teacher, if a female has to play and do physical exercise in the playground in complete hijab in front of the male staff, also kindly suggest your opinion about it. اچھا کسی نے کہا کہ ایک ٹیچر ہے جو فیمیل ہے، پورا برقعے میں ہے اور ایکسرسائز کرتی ہے اور وہاں میل اسٹاف بھی ہوتا ہے، تو اس معاملے میں کیا کرے؟ تو دیکھیے، اگر وہ کوئی ایسی ایکسرسائز کرتی ہے جس ایکسرسائز کے اندر اس کے پردے کے کھلنے کی اور پردے کے ٹائٹ ہونے سے جسم کے دکھنے کا معاملہ اگر ہو تو نہیں کریں گی، اگر ویسا نہیں ہے تو کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ اب اسکول کے اندر ہے، اب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اسکول پریمائسس ہے، ایک ٹیچر ہے جو فل برقعے میں ہے اور سمپل کہہ رہی ہاتھ ایسے اٹھاؤ اور ہاتھ ایسے کرو، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ کہہ رہے تو اس کا برقعہ پہلے تو کھلنا نہیں چاہیے حجاب، پلس وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جب وہ ایسا کرے تو پھر شیپ دکھنا شروع ہو جائے اس کے باڈی کا، اتنا ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ آپ کو جھک کر کو ایکسرسائز سکھا رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا جب وہ جھک رہی ہے تو پیچھے اور سائڈ میں کھڑے لوگوں کو اس کی باڈی کا شیپ نہ دکھے، پھر تو بس اگر وہ ریسٹرکشن اگر پورے ہو رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ سب میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گی، لوگ دیکھیں گے، تو پھر آپ احتیاط کریں، ان کے سامنے ایکسرسائز نہ کریں، آپ صرف تب کریں جب فیمیل ہو آپ کے ساتھ، اور تب کریں جب غیر بالغ چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہوں اور فیمیل ہو، فیمیل تو کوئی بھی ایج کی چلیں گے اور بچے چھوٹے ہو تو کرنے میں حرج نہیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ لیکن اب بچوں کا بھی اب کیا بولے، قرآن نے کہا کہ ان بچوں سے پردہ نہیں جن کو عورتوں کی سمجھ نہ ہو، اس میں ایج نہیں ہے کہیں بھی، سمجھ نہ ہو، اور آج کل کے بچوں کی بہت زیادہ سمجھ ہو گئے، ایڈوانس ہو گئے ہو، تو بہرحال احتیاط کرنا بہتر ہے، تو میں کہوں گا احتیاط کرے، لیڈیز کے سامنے کرے تو اچھا، یا چھوٹے بچے غیر بالغ جو ہوتے ہیں ان کے سامنے کر لے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ ایک سوشل میڈیا پہ اکثر یہ وائرل ہوتا ہے کہ جو دجال کے آنے کی جو نشانی ہے، جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ دجال کے آنے کی نشانی، تو کیا یہ صحیح؟ میں نے سوال کیا کہ دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اور کچھ نشانیاں آ جاتی ہے ایسی، تو لوگ کہتے ہیں دجال کے آنے کی نشانی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، دجال کے آنے کی نشانی سے پہلے میں نے کہا نا، مہدی کا آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی سب ہوں گی، اور مہدی کے آنے کے وقت کی کیا علامتیں ہوں گی وہ سب حدیث میں موجود ہیں۔ آپ اگر وہ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں بولیں گے کہ آج وہ زمانہ ہے، اگر وہ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں آپ تو کبھی بھی آپ نہیں بولیں گے آج وہ زمانہ ہے۔ کیسے ہے؟ امام مہدی کب آئیں گے؟ چلو یہ بڑی نشانی نہیں ہے، لیکن ان کے زمانے میں، زندگی میں دجال بھی آئیں گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور یاجوج ماجوج بھی آنے والے، تین بڑی نشانیاں آنے والی ہیں ان کے لائف سپین کے اندر۔ تو یہ کب آئیں گے؟ تو یہ جب آئیں گے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم لوگوں کا اس وقت کیا ہوگا؟ جب خلیفہ کا انتقال ہو جائیں گا اور اس کے 3 بیٹے لڑائی کریں گے، اور پھر ایک شخص جو ہے جو میرے خاندان سے ہوں گا، کھڑی ناک والا ہوں گا، چوڑی پیشانی والا ہوں گا، اس کا نام میرے نام سے ہوں گا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوں گا، مطلب احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ نام ہوں گا،
اور وہ کعبے میں پناہ لیں گا اور ایک لشکر اس سے لڑنے آئیں گا. جو لشکر فلاں مقام پہ آئیں گا مکے سے قریب، پورا کا پورا لشکر دھسا دیا جائے گا. یہ علامت ہوں گی کہ یہ مہدی حق ہے اور ان کو خلیفہ بنانا چاہیے. یہ حدیث میں کیا پتہ چلا آپ کو؟ پہلا بیک گراؤنڈ، خلافت موجود ہوں گی، خلیفہ کا انتقال ہوگا، خلیفہ کے 3 لڑکے لڑیں گے. ابھی لوگ کیا کرتے ہیں ابھی فٹ کرنے کے لیے، ہاں دیکھو یہ کنگ سلمان ہے نا، ہاں اس کے 3 بیٹے ہیں، اب جب سلمان مر جائیں گا 3 بیٹے لڑیں گے اس کے. خلیفہ کا لفظ ہے، بادشاہ نہیں، ملک نہیں ہے، خلیفہ. سمجھ رہے ہو؟ خلیفہ الگ چیز ہوتی ہے اور ملوکیت ایک الگ چیز ہے، خلافت ایک الگ چیز ہے. بہرحال اس کے سمجھنے کی ضرورت. تو لوگ کیا فٹ کرنے کے چکر میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے تو خام و خواہ پہاڑوں کے بیچ میں کالے جھنڈے لے کے گھوم رہے، علامتوں کو لا رہے. لوگ آئیں گی حدیث میں انہوں لا رہے، آپ سمجھ رہے؟ اور ہم لگ رہا ہے جھنڈے آ گئے تو آ جائیں گے. تو تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے. ہر آنے والی چیز کو علامت قیامت، علامت قیامت، علامت قیامت. غزہ میں ہوگا علامت قیامت، فلاں ہوگا علامت قیامت، سیریا میں ہوگا علامت قیامت، شام میں ہوگا علامت قیامت، لیبیا میں ہوگا علامت قیامت، عراق میں. ایسا نہیں ہوتا. علامت قیامت ایک الگ چیز ہے، یہ حالات ایک الگ چیز ہے. یہ حالات کی سنگینی ہم سمجھ رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا، بیچارے ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کو کچھ زیادہ جوش اور ولولہ ہے مہدی کو لانے کا، کیونکہ ان کے نزدیک مہدی کا کانسیپٹ بہت الگ ہے ہمارے کانسیپٹ سے. ہم جو مہدی کہتے ہیں یہ آنے والے ہیں، ان کے پاس مہدی کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے ایک امام تھے، امام آخر الزماں ہے. وہ مطلب آئے تو پہلے تھے کسی زمانے میں آج سے، لیکن گم گئے، چھپ گئے. جا کر کہاں چھپ گئے؟ ایک سمرہ بول کے علاقہ تھا ایران کا، وہاں ایک گفا میں چھپ گئے تھے. کون سی گفا بھی کسی کو ملی نہیں، وہاں چھپ گئے تھے. اب چھپ گئے، قیامت سے پہلے نکلیں گے انہوں. ہمارے مہدی پیدا ہوں گے، وہ کوئی اسپیشل کیریکٹر نہیں کہ آسمان سے اتریں گے فلاں، پیدا ہوں گے. یہ چھپ گئے، پھر یہ آنے والے. تو یہ بیچارے ہر سال ایک دن مناتے ہیں، ان کو رو رو کے گاگا کی بولتے کہ آ جاؤ واپس، ہم ریڈی ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. چونکہ اس زمانے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے بھاگ گئے تھے. اور وہ بولتے ہم ساتھ دیں گے تمہارا، آ جاؤ نکل کے جہاں بھی ہے تم، اب دنیا کے حالات بہت برے ہو گئے. وہ ہر سال روتے دھوتے اس کے لیے گانے بجاتے فلاں کرتے گیدری جماعت. وہ مہدی بالکل الگ ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک نیک انسان ہے جو آنے والے ہیں، کہ وہ پیدا ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے رہیں گے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. بہرحال تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو لوگوں نے ہر چیز کو علامت خیانت بنا دی. احتیاط کرنا چاہیے. اس سے کیا ہے، بہت سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور ان نیسیسری لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بس مہدی آ رہے، مہدی آ رہے. کچھ بھی ہو رہا کہ بس لوگ مہدی کو لانے پہ تلے، دجال کو لانے پہ تلے، یاجوج ماجوج آنے والے ہیں. یہ سب ابھی نہیں ہے، تو کافی ٹائم ہے، کتنا واللہ عالم. بٹ یہ تو ہے کہ پہلا خلافت، اور خلافت کے بعد، اور خلافت ایسی تو نہیں ہوگی کہ بس چالو ہوئی اور 3 لڑکے، بڑی خلافت ہوں گی. اور پھر وہ جنگوں کے تذکرے آپ پڑھے کبھی احادیث سے پتہ چلیں گا کہ پھر مسلمان عیسائیوں سے لڑنے جائیں گے اور پھر وہاں لڑائی ہوں گی، اور جب قلعہ ڈھہ جائیں گا مسلمان جیت جائیں گے. معاہدہ ہوگا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس میں شرک ہو، لیکن ایک عیسائی فوجی کیا کرے گا، خلاف ورزی کرے گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی. مسلمان فوجی اس کے بازو ہوں گا، اس کو قتل کر دیں گا، معاہدہ ٹوٹ جائے گا. اب عیسائی جو ہے 80 جھنڈے تلوائیں گے لڑنے کے لیے، اور مسلمان ان سے لڑنے آئیں گے. 80 جھنڈے تلے، اور ہر جھنڈے کے اندر 12,000 لوگ، کتنے لاکھ کی فوج ہوگی دیکھیے. اور مسلمان جائیں گے لڑنے، اور پھر گھمسان جنگ. جب یہ وار ختم ہو جائے گا اور لوگ ریلیکس ہو جائیں گے. اب پہلے تھرڈ پارٹی سے جیت گئے، جس نے اب ان سے بھی جیت گئے. جب ریلیکس ہو جائیں گے تو ایک آدمی شیطان آ کے چلائیں گا دجال تمہارے گھروں میں آ گیا، اب آ رہا ہے دجال. یہ بھاگیں گے. پھر جب دجال کی بھاگیں گے تو پتہ چلے خبر جھوٹی تھی، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی خبر جھوٹی ہوں گی، دوسری خبر سچی ہوں گی. لوگ دجال سے اتنے ڈرے ہوئیں گے گھروں کو بھاگ جائیں گے. فوج مطلب ابھی تھکے ہوئے تھے لیکن بھاگنا شروع کریں گے، چلو گھروں پہ، دشمن تو ختم ہوگا، دجال آ گئے. ابھی کچھ ہے کہ ایسا بتائیے آپ. تو کچھ بھی نہیں آیا. مطلب علامت قیامت کو اگر آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ بہت واضح چیز ہے، ایسی مبہم نہیں ہے کہ پیشن گوئی آئے، اس کا میننگ وہ، اس کا میننگ وہ، وہاں یہ ہے تو اس کا ایک دم کلیئر ٹیکسٹ. سبحان اللہ. تو بہرحال ابھی ٹائم ہے اس کو کافی. تو علامت قیامت میرا لیکچر دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی ریٹ. کسی نے سوال کیا، آج بورڈنگ سکولز میں شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی کا کانسیپٹ عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں لڑکیاں پیسوں کے بدلے کسی لڑکے سے کو ریلیشن شپ میں رکھتی ہے. یہ لڑکا لڑکی کو پیسے کے بدلے ایسا کرتا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ کسی اس کی قباحت بتائیے اور پیرنٹس اور اسکول مینجمنٹ کو نصیحت کریں. دیکھیے جو سوال ہے اس میں 2 پارٹ ہیں، دونوں کو الگ الگ کرتا ہوں چونکہ پہلا کانسیپٹ الگ ہے، دوسرا کانسیپٹ الگ ہے. اب کیا چل رہا ہے آج کل نوجوانوں میں، یہ ٹرینڈس ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہے.
اور یہ میرے تجربات اور مشاہدات میں بھی چیزیں آئی ہے، لوگوں نے مجھ سے بتایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی ایک جس کو کہتے ہیں بے انتہائی غلیظ اور برا ایک کانسیپٹ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جو کم عمر ہوتی ہے کسی ایک عمر رسیدہ آدمی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے، اس سے خرچہ کرواتی ہے، جو آلریڈی شادی شدہ اور بڑی عمر کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شوگر ڈیڈی۔ انگلش کا کانسیپٹ ہے، مطلب ایک نوجوان لڑکی ایک عمر رسیدہ لڑکے آدمی سے تعلقات قائم کرتی ہے، وجہ یہ کہ اس کا خرچہ پانی وغیرہ وہ لے لیتا ہے پورا، اور یہ ریلیشن شپ بول کے ہوتی ہے کہ شادی وغیرہ میں آپ سے نہیں کروں، کہیں اور کروں گی، لیکن آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور شوگر ممی وہی کانسیپٹ ہے جس کے اندر ایک نوجوان لڑکا اپنے سے عمر رسیدہ عورت کے ساتھ، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ویسٹرن کلچر میں تو اتنی برائی ہے کہ میں مطلب بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ لوگ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوں گے تو اس میں وہ رہتا ہے کہ ایک لڑکا گھر پر آتا ہے اور اس کی ماں سے اس کا افیئر ہوتا ہے، جو کہ دوست ہے دونوں، یہ حالات ہے۔ وہ تو مطلب مالک برباد ہو گئے، جانوروں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، پھر اس عورت کے ساتھ رہتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، لیکن اس سے کبھی شادی نہیں کرتا، اور وہ کبھی کلیم بھی نہیں کریں گی تم میرے شوہر بنو وغیرہ، کیونکہ آلریڈی وہ شادی شدہ میرڈ ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے شوگر ڈیڈی اور شوگر ممی کا، اور یہ کانسیپٹ اللہ رحم کرے مجھ سے کسی نے یہ مشاہدات بتائے، پریکٹیکلی بتایا کہ اسکول اور کالج گوئنگ مسلم لڑکیوں اور لڑکیوں میں یہ چیز عام ہو رہی ہے، جو غیر مسلم مرد اور عورتوں سے ایسے تعلقات بنا رہے ہیں، اور یہ بول کے ہو رہا ہے کہ دیکھو بھائی اپنے کو شادی وادی نہیں، کچھ نہیں، میری عمر 40 سال ہے، تم ایک 20 سال کی لڑکی ہو، میرے ساتھ رہو کرو، میں تم کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، میں پیسہ بہت ہے، میری بیوی سے میں پریشان آ گیا ہوں، تم کو سب کچھ کروں گا، بعد میں تم کو جہاں شادی کرنا ہے کرو، تم بھی اچھی زندگی گزارو، میں بھی، بچی کا خرچہ پانی نکل جاتا ہے، ماں باپ بول رہے کتنی اچھی بچی پڑھ بھی لے رہی ہے، خرچہ بھی اٹھا لے رہی ہے اپنا۔ یہ شوگر ڈیڈی اور شوگر ممی کا کانسیپٹ۔ آگے بڑھتے انہوں نے کہا لوگ جن سے تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، اس کا بھی میں ایک بتاتا ہوں جو میرے سامنے باتیں آئی، ہاسٹل میں جو لڑکیاں رہ رہی ہے، ایک مسلم خاتون نے یہ بات بالکل ایک جس کو کہتے ہیں ایک آتھینٹک سورس سے بات مجھ تک پہنچی، وہ یہ تھی کہ مسلم خاتون نے کہا کہ سر ہمارا نمبر MBBS کو لگ گیا ہے، ہم جس کالج میں پڑھنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کالج ہے، اس کالج کے اندر تقریباً 8 سے 10 مسلم لڑکیاں، وہ 8 سے 10 مسلم لڑکیوں میں سے 9 لڑکیاں جو ہیں ان کو چھوڑ کر، وہ جو سوال کرنے والی لیڈی تھی ان کو چھوڑ کر، ان کا کہنا تھا ساروں نے کسی نہ کسی ریلیشن شپ بنا لیا جو کہ ان سے سینئر لڑکے ہیں۔ ان کا بولنا ہے کہ ہم صرف گھومنے تو جاتے، کھاتے پیتے تو ہے، اور شادی تو ہمارے والدین جا کرائیں گے وہیں کریں گے، لیکن یہ 4 سال ہم کو چونکہ کالج اور ہاسٹل میں پروٹیکشن چاہیے، تو پروٹیکشن کے لیے ہم ان کے ساتھ افیئر کریں گے۔ آپ سمجھ؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اب یہ پورے کے پورے اس لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں ایک اکیلی لڑکی کیسے بچوں اس ماحول سے۔ ان کا کہنا تھا ان کی ہاسٹل میں 8 سے 9 مسلم لڑکیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر سب نے ودن 3 to 4 months ریلیشن شپ قائم کر لی ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سیکشل ریلیشن سب چالو ہے۔ ان کا بولنا ہے اسے پروٹیکشن بھی مل رہا، خرچہ بھی کم ہو رہا، فلاں بھی ہو رہا، وہ کب کیسے سمجھائے؟ میں کہوں گا یہ ماحول کا، میڈیا کا، فلموں کا، سماج کا حال ہے جو ان بچیوں پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ بہت ڈینجر چیز ہے، بہت ڈینجر چیز۔ لیکن کیا بولے اب، اور کس کو بولے، کیسے سمجھائے اور کس کو سمجھائے؟ کوئی مطلب اس کا ایکسپلینیشن میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک بڑے میٹرو شہر کے بہت ہی فحش قسم کے مسلم علاقے میں ہی ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ کالج کے ایک ٹائر 3 سٹی کا ہی واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں، پھر ٹائر 2 سٹیز ہے، ٹائر 1 سٹیز ہے، میٹرو سٹیز آتی ہے اس کے بعد۔ وہ سٹیز کے ماحول یہ ہے کہ لڑکیاں یہ سب چیزیں کر رہی ہیں، ہاسٹلز کا یہ حال ہے۔ تو یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے اور یہ کہیں رک نہیں رہی، یاد رکھیں۔ لہٰذا گزارش کروں گا والدین سے بہت سنجیدہ ہو، بچوں کی تربیت، بچیوں کی نہیں بول رہا ہوں میں، سب کی تربیت، بچوں میں انکلوڈنگ لڑکے لڑکیاں دونوں کہلاتے ہیں۔ کتنے بچے آپ کو، تو اس میں یہ نہیں ہوتا لڑکے کتنے، لڑکیاں الگ ہوتا ہے، لڑکیوں کے لڑکی بولتے ہیں، لیکن بچوں سے بات سب اپنے لڑکے اور لڑکیوں پہ خاص دھیان دیں، ان کی تربیت کرے، اور سب سے پہلے ان کو نہ بولنا سکھائے کہ کیا وہ ہاں بولیں گے اور کیا نہ بولیں گے، ورنہ برائی اس زبردست رفتار سے پھیل رہی ہے کسی کو انتہا نہیں ہے۔ تو یہ شوگر ڈیڈی، شوگر ممی، اور یہ جو ہاسٹل کے اندر سیکیورٹی کے لیے ایک بوائے فرینڈ اور فلاں چیز بنا لینا، یہ سب یاد رکھیے بہت اس کی خبات ہے۔ اتنی برائی ہے، اتنی برائی ہے، اتنی برائی ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز تو تھی جو اس کو چھپانا ہے ایک حد تک، اور وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا ہے، صرف اپنی بیوی یا شوہر کے سامنے۔ جب شادی ہو جائیں گی وہ چیز ہی وہ سب کے سامنے کھول دے رہی، تو اب اس کے پاس کیا بچا، میں کیا خبات بتاؤں اس کی عفت، اس کی پاک دامنی ہے نا، اس کی خصوصیتیں، اس کی اچھائی، اس کی غیرت، وہ سب ہے نا۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں ارے وہ جو کسی نے لے جا کے شرمگاہ کے اندر عزت رکھ دی،
تو ایک عورت کا ریپ ہوگا تو بولتے عزت لٹ گئی. ٹھیک ہے, میں بھی نہیں مان رہا ہوں کہ شرمگاہ میں عزت ہوتی کسی کی, لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عفت, پاک دامانی, غیرت, کچھ نہ کچھ مادہ ہے نا. اسلامک ٹرمز میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بولتے کیا, لینگویج جب اسپوکن ہوتی ہے اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں, لیکن معنی تو آپ سمجھ رہے نا. وہ چیز جو سب سے زیادہ سیکرٹ تھی, سب سے زیادہ چھپی ہوئی تھی, سب سے زیادہ پرائیویٹ تھی, اس کو اگر آپ نے عام کر دیا اس کی عزت کہا جاتا ہے عام زبان. وہ جب عام کر رہے تو اس کا نقصانات کیا ہے؟ اتنے نقصانات اسی کو انتہا نہیں. سب سے پہلے ایسے ریلیشن شپ سے انسان جو ہے اپنی پاکدامنی برباد کریں گا. دوسرا, ناجائز اولادیں پیدا ہوں گی, ولد الزنا پیدا ہوں گی. تیسرا, وراثتیں غلط لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گی, چونکہ کوئی کسی کی اولاد نہیں ہوگا لیکن وراثت کا حصے دار بن جائے گا. ٹھیک ہے. چوتھا, پردے کے مسائل چالو ہوں گے. پانچواں, نکاح کا کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا سوچیے آپ خالی. نسلیں برباد ہو جائیں, کرپشن آئیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت نے, ایک آدمی نے ایک عورت سے ریلیشن شپ بنایا, شادی نہیں ہوئی, یہ کسی اور کے نکاح میں چلے گی, پیگنٹ تھی, اس بچہ وہاں ہو گیا. اب وہ بچہ وارث بن گیا, وراثت کا حصے دار بن گیا, جو کہ اس کا باپ نہیں, اس کا ماں تو ہے, باپ نہیں. اب وہ شوہر کی جو بہنیں ہیں, اس کی کیا محرم ہے؟ اس کی پھوپھا تھوڑی ہے, یہ کسی اور کی اولاد ہے. وہ مسئلہ ہو گیا. اب اس کی شادی کا ٹائم آیا اور اللہ نہ کرے کسی محرم کا رشتہ آ گیا, چونکہ اس کے لیے اس رشتے سے غیر محرم ہے. آپ سمجھ رہے نا, مطلب یہ اس عورت کا بیٹا ہے لیکن اس شوہر کی اولاد نہیں ہے, لیکن شوہر سمجھتا میری اولاد ہے. اب رشتہ طے کر رہا ہے اس کی, کہیں ایسی جگہ رشتہ نہ طے ہو جائے جو اس کی رشتے کے اندر محرم سے شادی ہوتی نہیں ہے, ریزن منگی اس کے نزدیک تو اس کا بیٹا ہے اس کا. تو کرپشن, پورے سماج میں کرپشن. تو اس میں ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں, وراثت کا مسئلہ, پردے کا مسئلہ, اور نکاحوں کے ذریعے پھر کرپشن مکمل طور سے. تو بہرحال بڑے مسائل ہیں اس کے کتنے. تو پاک دامنی کی اہمیت اور زنا کی خطرات, میرا یہ لیکچر دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پاک دامنی کی کیا اہمیت ہے اور زنا کیا کیا نقصان لے کر آتا ہے. تو بہرحال آپ یہ چیزوں سے اپنے نسلوں کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو ہی کہہ سکتا ہوں, کس کو کہوں, بچوں کو تو اب سمجھ نہیں اتنی. پیرنٹس اگر سمجھ اختیار کرے تو ساری چیزیں ہیں, ورنہ امت مسلمہ بھی اسی بے راہ روی پہ چلیں گی جس پر فرسٹ ورلڈ کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز چلے ہیں, اور اپنی زندگیاں برباد کی انہوں نے, اپنے نسلوں کی زندگیاں برباد کی, اور اب ملک, گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر, ملک کے ملک بغیر آبادی کے ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں کون کس کی اولاد ہے, کوئی کسی کو پالنے اور ذمہ داری اور پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. گاؤں کے اندر لوگ مرتے جا رہے ہیں اور گاؤں قبرستان بنتے جا رہے ہیں, آبادیاں ختم ہو رہی ممالک. یہ حال ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اسی وجہ سے. بہرحال اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے سوال کیا, رشتہ داروں میں شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر گھر والے نہیں بولے پھر بھی ہمیں پسند ہے تو اس میں گھر والوں کی بات ماننا چاہیے نہیں. اب دیکھیے, چونکہ سوال چٹھی پہ آیا ہے تو خاتون کی طرف سے آیا, میں یہ مانتا ہوں. تو اگر یہ خاتون ہے اور اس کو کوئی لڑکا پسند ہے, وہ رشتہ دار ہے, گھر والے وہ رشتہ دار میں شادی نہیں کرنا ہے, تو کیا وہ بغیر اجازت کے کر سکتی ہے؟ تو نہیں, کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس کے والد کی اجازت ضروری ہے نکاح کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے جو اپنے ولی کے بغیر نکاح کر لے. اور ولی سب سے پہلے باپ ہوتا ہے. باپ کے انتقال کی وجہ سے یا اس نے کسی کو ٹرانسفر کر دی اپنی اگر اتھارٹی ولایت کی, تو پھر یہ چاچا, تایا, دادا, اسے کوئی نہ کوئی محرم کے پاس رہیں گے. حتیٰ کہ کوئی عورت بڑی عمر کی ہے اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے. تو یہ واقعات ہم کو صحابہ صحابیہ کے دور میں ملے کہ بیٹے نے ہی نکاح پڑھایا والدہ کا. ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوا, تو آپ کے بیٹے انس بن مالک نے نکاح پڑھایا. ہو انس بن مالک, ان کے والد انتقال کر گئے تھے اور وہ کافر تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ پھر بڑے ہو گئے, والدہ نے سوچا تھا بچہ بڑا ہوں گا تو میں نکاح کروں گی دوسرا, پروٹیکشن ضروری تھا اس سماج میں, بہت برائیاں تھیں. عورتیں جو بغیر شادی شدہ ہوتی بہت تکلیف ہوتی, تو کہا انس بڑا ہوں گا تو کروں گی, ورنہ اس کا حق نہ کوئی مار دے. جب انس بڑے ہو گئے, ابو طلحہ کا رشتہ تھا, انس نے پڑھایا نکاح, تو محرم ہونا لیکن ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کے محرم والد اگر ریڈی نہیں ہے, آپ گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی مت کیجیے. لیکن اگر یہ لڑکے کا سوال ہے تو لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اسی وقت میں یہ بھی کہوں گا, آپ کو ولی کی ضرورت تو نہیں ایز اے بوائے, ایک لڑکے ہونے کے ناطے, ایز اے میل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس کو بولیں گے والدین سے رشتہ ختم کر دینا ہے نا, ایسی ہوں گا نا, والدین بولیں گے زندگی میں بات نہیں کروں گی, تو آپ منائیں, اور منانے کے بعد کریں. اب منانے کو ٹائم لگ سکتا ہے, دیر سویر بولتے اس کو اردو میں, ہو سکتی ہے, بٹ منائیں اور تبھی کریں. میں یہی کہوں گا, یہی گزارش کروں گا. جو اکثر پیرنٹس جو بولتے ہیں کہ ہم خاندان کو دیکھ کر یا پھر اپنے میں دیکھ کر ہی نکاح کرتے, تو اس تعلق سے میرا بولنا یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اپنے کو کوئی پسند ہے تو اپن بول رہے کہ کر لیں گے, نیک ہے, اپنے کو لگ رہا کہ یار نیک ہے, پھر بھی اس کے باوجود پیرنٹس بولتے کہ بھائی خاندان کو دیکھ کے ہی کریں گے, تو اس کا بھی خاندان اچھا ہوگا بول کے ہی وہ نیک ہے نا.
تو وہ چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو آنا چاہیے ڈیٹیل میں. تو بھائی کا سوال تھا خاندان اچھا ہوگا بول کر لڑکی اچھی ہے. دیکھیے اصل چیز تو یہ اس شخص کا اچھا ہونا، کہ خاندان کا بھی معنی ہے، کیونکہ اگر اس کا خاندان انفلوئنس کرے یا اس کا خاندان ایسا ہو کہ نکاح کے بعد آپ کے بچوں کو انفلوئنس کرے تو پرابلم تو ہو سکتی ہے. جیسا لڑکی بہت دیندار ہے، بااخلاق ہے، لیکن جب نکاح ہو جائیں گے اور خاندان اتنا برا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، جھگڑے کر رہے، فتنے فساد کر رہے، آپ کے بچے وہاں جائیں گے، آپ کا تعلق وہاں جڑیں گا، تو کہیں نہ کہیں وہ جس کو کہیں گے نا گندی نالی کے پاس چلنے کے جو چھینٹے اڑ سکتے وہ آئیں گے. آپ اس میں ہیں نہیں لیکن آ سکتے ہیں. تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں خاندان، لیکن اب تو زمانہ ایسا ہو گیا کہ بس جس سے نکاح رہا وہی اگر اچھا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو ہی رہا ہے. خاندان تو ایک سے ایک مل رہے ہیں ماشاء اللہ، بچے ایسے آڑے تڑے مل رہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لوگ پریشان ہیں ان کی وجہ سے. تو بہرحال خاندان کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، بچوں کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہی کہوں گا کہ اگر خاندان میں کچھ گڑبڑ ہے بھی لیکن بچہ یا بچی واقعی میں دیندار ہے تو پھر آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس بات کو میک شیور کر لیں کہ وہ لوگ آپ کے بچوں پہ انفلوئنس نہ ڈالے اور شادی کے بعد آپ پہ انفلوئنس نہ ڈالے بھیجا، یا بچی پہ اتنا انفلوئنس نہ ڈالے کہ پہلے تو اچھی تھی بعد میں بگڑنا شروع ہو جائے. اس کا خیال رکھے تو میں سمجھتا ہوں لڑکی کو یا لڑکے کو دیکھنا انشاءاللہ سے اس زمانے کے حد تک کافی ہوں گے یاد رکھیے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.